الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا آمنت بالله صدق الله العلي العظيم وقال الله تعالى في شأن حبيبه الكريم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أفضل صلواتك وعدد معلوماتك بارك وسلم صلاة وسلاما عليك يا رسول الله صلى الله تعالى عليك وسلم اما بعد ہر تعریف اور بڑائی صرف اللہ تعالی کے لیے ہے جو سارے جہان کا مالک ہے، مختار ہے اور جو سارے جہان کا پالنہار ہے۔ میں اس بات کی گواہی دیتا ہوں کہ آپ کے ہمارے پیارے آقا اور مولا حضور پرنور رحمت کونین حضرت سیدنا محمد مصطفیٰ احمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وصحبہ وسلم اللہ تعالیٰ کے آخری رسول اور اس کی برگزیدہ بندے ہیں۔ اللہ تعالیٰ حضور اکرم نور مجسم رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم پر، اہل بیت، صحابہ اکرام، تابعین اور تبع تابعین، اولیاء امت پر قیامت تک بکثرت رحمت اور برکت نازل فرماتا رہے۔ محبت سے ایک مرتبہ درود پاک پڑھ لیجیے۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ معزز سامعین نوجوان ساتھیوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ قبل اس کے کہ ہمارا یہ دوسرا پارٹ شروع ہو، آئیے سب سے پہلے ہم اور آپ ہمارے پیارے آقا اور مولا حضور رحمت کونین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ اقدس میں درود پاک پڑھنے کی اہمیت اور فضیلت کو سنتے چلے۔ حدیث مبارکہ بے شمار احادیث پاک درود کی فضائل پر محدثین نے اپنے کتابوں میں لکھا ہے۔ حدیث مبارکہ میں آتا ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب دو مسلمان آپس میں ملاقات کرتے ہیں اور سلام کر کر دونوں ہاتھ ملاتے ہیں، مصافحہ کر کر جب مجھ پر درود پڑھا کرو، وہ اس لیے کہ جب سلام کر کر ہاتھ ملاتے ہوئے مجھ پر درود پڑھتے ہیں تو ان کے ہاتھ جدا ہونے سے پہلے اللہ تعالیٰ دونوں کے گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے۔ لہٰذا جب بھی ہماری عادت بنا لیں، کسی سے بھی ملاقات کریں تو سلام کے بعد ہاتھ جب ملاتے ہیں تو درود پڑھتے ہوئے ملائے، انشاءاللہ ہاتھ جدا ہونے سے پہلے اللہ کے گناہوں کی مغفرت فرما دے گا۔ بے شمار احادیث پاک درود پاک کے پر محدثین نے لکھا ہے، درود آپ کے ہر مشکل کو آسان کرتا ہے، درود مصیبتوں کو ختم کرتا ہے، درود پڑھنے والے کو اللہ تعالیٰ دنیا میں، قبر میں اور آخرت میں ضرور کامیابی عطا فرماتا ہے۔ آئیے محبت اور عقیدت کے ساتھ ہم سب کے پیارے آقا اور مولا رحمت کونین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ اقدس میں درود پاک کا سب مل کر نذرانہ پیش کرے۔ سب مل کر پڑھیے، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم
सलात व सलाम अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। आज जो आयत पाक मैंने पढ़ी है, गुज़िश्ता जुमा हमारा जो टॉपिक था इस्लाह अक़ाइद व आमाल, और जुमा के रोज़ मैंने ईमान यानी इस्लाह कहते हैं कामयाबी को, इस्लाह कहते हैं सुधारने को, कि हमारा अक़ीदा कैसा होना चाहिए और उसमें क्या क्या बिगाड़ पैदा होते हैं, उसको सुधारना कैसे चाहिए। इस पर मैंने गुज़िश्ता जुमा ईमान अक़ाइद यानी ईमान को कहते हैं, तो गुज़िश्ता जुमा मैंने ईमान के बारे में बताया कि ईमान है क्या, अल्लाह पर कैसे ईमान लाना चाहिए, नबियों और रसूलों पर कैसे ईमान लाना चाहिए, अल्लाह की नाज़िल करदा किताबों सहीफ़ों पर कैसा ईमान लाना चाहिए, फ़रिश्तों पर, जन्नत पर, दोज़ख पर, क़यामत के दिन पर, तक़दीर पर, और मरने के बाद उठना है इस पर, इस सारी बातों पर हमने अल्हम्दुलिल्लाह अक़ाइद, और फिर उसकी बुनियाद इश्क़ रसूल है, यानी ईमान की जान हुज़ूर से मोहब्बत है। इस पर हमने बहुत तफसील के साथ जुमा में बयान किया था। आज इंशाअल्लाह हमारे आमाल कैसे होना चाहिए इस पर हमारे, और क्या हमारे आमाल में बिगाड़ पैदा हो रहे हैं इस पर हमारी बात होगी। जो आयत मुबारक मैंने पढ़ी है ये 29वें पारे की आयत है। अल्लाह ताला इरशाद फरमाता है, अल्लज़ी खलक़ल मौत वल हयाता लियब्लुवकुम व अय्युकुम अहसनु अमला, जिसका तर्जुमा ये है, और जिसने मौत और ज़िंदगी पैदा की, यानी अल्लाह ने क्यों पैदा की, तो अल्लाह फरमाता है लियब्लुवकुम, तुम्हारी जांच हो, यानी तुम्हें परखा जाए, तुम्हारा इम्तिहान लिया जाए, तुम में से किसका काम ज़्यादा अच्छा है, तुम में से अय्युकुम अहसनु अमला, कि मौत और ज़िंदगी अल्लाह ताला कुरान में फरमाता है हमने इसलिए पैदा फरमाए कि ज़िंदगी तुम्हें हम इतने इसलिए दी कि ताकि तुम्हारी जांच हो, कि ताकि तुम दुनिया में तुम्हारा इम्तिहान हो और किसके अमाल सबसे अच्छे हैं ये पता चले। अल्लाह तो हर चीज़ का जानने वाला है, लेकिन ये इम्तिहान हमारे लिए होता है कि हम कलमा पढ़ने के बाद ईमान में कितने मजबूत हुए, ये इम्तिहान की बातें हमें समझ में आता है। तो खैर ये आयत मुबारका के मुतालिक ही मैं कुछ अर्ज़ करूँ। एक बुखारी शरीफ किताबुल ईमान में एक और हदीस पाक है, पहले इस हदीस पाक को भी आप समाअत फरमा लें। हज़रत अनस रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से रिवायत है, हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि 3 चीज़ें जिस शख्स में हो वो ईमान की मिठास पाएगा। 3 चीज़ें जिसके अंदर आ जाए तो उसको ईमान की मिठास पैदा होगी। पहली चीज़, जिसको अल्लाह और रसूल दोनों सारे जहां यानी अपनी जान से ज़्यादा महबूब हो, यानी वो अल्लाह से और रसूल पाक से दुनिया, माल, बीवी, बच्चे, औलाद, माँ बाप और ख़ुद अपनी जान से ज़्यादा वो सबसे पहले अल्लाह और उसके रसूल से महबूब रखता है। ये पहली चीज़ जिसके अंदर आ जाए तो उसको ईमान की मिठास महसूस होती है। और दूसरी चीज़, सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, जो किसी आदमी से ख़ास अल्लाह ही के लिए मोहब्बत रखता हो और अल्लाह ही के लिए दुश्मनी रखता हो। और तीसरी चीज़ ये है, जो इस्लाम कबूल करने के बाद यानी मुसलमान होने के बाद, इस्लाम कबूल करने के बाद फिर कुफ्र पे जाने को इतना बुरा जाने जितना आग में झोंक दिया जाने को बुरा जानता है। तो अब ये हदीस पाक जो सरकार अलैहिस्सलाम सही बुखारी किताबुल ईमान में ये हदीस पाक इमाम बुखारी ने लिखी। इस हदीस पाक का मफ़हूम और मतलब ये है, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि 3 चीज़ें तुम्हारे अंदर आ जाए तो तुम्हें ईमान की मिठास महसूस होगी। पहली चीज़, सबसे ज़्यादा अल्लाह और उसके रसूल को मोहब्बत करो, और दूसरी चीज़ कि दुश्मनी भी अल्लाह के लिए रखो, यानी अल्लाह के दुश्मनों से दुश्मनी रखो, अल्लाह के दोस्तों से दोस्ती रखो। और तीसरी चीज़ कि कलमा पढ़ने के बाद इस्लाम में जाना तुम्हारे लिए इतना बुरा हो, जैसा कि कोई पसंद नहीं करता कि इसको आग में जीते जी आग में डाल दिया जाए, कोई इसको पसंद नहीं करता कि इसको ज़िंदगी में आग में जला दिया जाए या आग में डाल दिया जाए, ये पसंद नहीं करता। इसी तरह इस्लाम कबूल करने के बाद कोई मुसलमान ये पसंद नहीं करता कि वो फिर मुर्तद हो जाए, माज़अल्लाह इस्लाम का दामन छोड़ जाए। ये 3 चीज़ें अपने अंदर पैदा करो, ईमान की मिठास
ضرور آپ کو محسوس ہوگی۔ مطلب کیا ہے؟ دیکھیے کہ شکر ہے، شکر میں مٹھاس ہے۔ ایک بندہ شکر کھا رہا ہے، اس کو مٹھاس محسوس ہو رہی ہے، اور ایک بندہ ہے شکر کھانے کے بعد بھی اس کو مٹھاس محسوس نہیں ہوتی۔ آپ کہیں گے وہ کون لوگ کہتے ہیں جس کا منہ کڑوا ہو جائے یا بخار شدید ہو جائے تو وہ شخص اگر شکر کھا بھی لے تو اس کو جو ہے ایمان کی مٹھاس محسوس نہیں ہوتی۔ تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ شکر میں مٹھاس نہیں ہے، شکر میں مٹھاس ہے، گڑبڑی خود کے اندر ہے۔ تو اسی طرح جو اپنے اندر یہ تین چیزوں کو پیدا کر لے تو وہ ایمان کی مٹھاس کو ضرور محسوس کرتا ہے۔ جیسے اولیاء کرام کو دیکھیں، جو پہلی حدیث میں جو پہلی چیز بتایا گیا ہے، سب سے زیادہ اللہ اور اس کو رسول کو محبت رکھو۔ اگر ہم صحابہ کرام کی زندگی کو دیکھیں جس سے اللہ راضی ہو گیا ہے، کیونکہ ہمیں حکم دیا گیا ان کے راستے پر چلو جن سے اللہ راضی ہو چکا ہے۔ اگر اس حدیث کے روشنی میں ہم صحابہ کی زندگی کو دیکھیں تو صحابہ کرام کی آپ زندگیوں کو پڑھیں تو انہوں نے سب سے زیادہ عزیز اللہ اور اس کے رسول ہی کو آگے رکھا۔ اگر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا شہر چھوڑو، جس شہر میں وہ پیدا ہوئی، جہاں ان کا خاندان تھا، کاروبار تھا، تجارت تھا، زمینیں تھیں، پراپرٹیز تھی، لیکن جب سرکار نے کہا کہ چھوڑو اس کو اور اپنے ایمان کو بچاؤ تو صحابہ نے یہ پلٹ کر نہیں کہا کہ ہم سارا کام کاج چھوڑ کر اگر دوسرے شہر میں جائے کہاں رہیں گے، کیسے کھائیں گے، کیسے جئیں گے، یہ سوال نہیں کیا۔ بس ایمان بچانے کے لیے اور سب سے آگے اللہ رسول کی محبت کو رکھنے کے لیے انہوں نے اپنے مکانات کو چھوڑا اور سیدھا ہجرت کر کر کوئی حبشہ کی طرف گیا، پھر بعد میں کوئی مدینہ پاک آ گیا۔ اگر آپ صحابہ کی زندگیوں کو دیکھیں، انہوں نے ایمان کے خاطر اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو سب سے زیادہ چاہنے والے تھے۔ جیسا کہ ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آتا ہے، یہ صحابی رسول ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اس دور میں آپ کے پاس دو کلا زبردست تھی۔ ایک کہ آپ لٹ بازی کو زبردست طریقے سے جانتے تھے کہ لٹ پھرانا کس طرح، اور دوسرا جو ہے آپ ایسے ہڈیوں کے ایسے زبردست ڈاکٹر تھے اس دور میں۔ صحابہ کرام میں ابو عبیدہ بن جراح، نام یاد رکھیا، ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالیٰ، ہڈیوں کے اتنے زبردست ڈاکٹر تھے آپ کہ آپ ہڈی اگر ٹوٹ جائے اپنی جگہ سے تو دونوں کو برابر کر کر جوڑانا جانتے تھے، یہ ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالیٰ۔ اور یہ دونوں کلا یعنی لٹ بازی سے سرکار علیہ السلام نے فرمایا، حدیث پاک بھی ہے، حضور فرماتے اپنے بچوں کو، جہاں سرکار نے فرمایا تین چیزوں کی محبت کی تعلیم دو، ایک کہ اللہ اور اس کے رسول سے محبت، اور دوسرا حضور کے خاندان سے محبت، اور تیسرا قرآن سے محبت۔ جہاں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ارشاد فرمایا، وہاں پر سرکار نے یہ بھی ارشاد فرمایا اپنے بچوں کو لٹ بازی تلوار بازی کرنا سکھاؤ تاکہ وہ آگے چل کر ان کے لیے فائدہ مند ہو۔ اب اس دور میں ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جو ان کے والد سے آپ نے لٹ بازی بھی سیکھا تھا اور اتنے ہڈی کے جوڑنے کی کلا بھی آپ نے سیکھی تھی، لیکن آگے چل کے ہوا یوں کہ آپ کے والد تو اسلام قبول نہیں کرے، لیکن آپ کے بیٹے ابو عبیدہ بن جراح مسلمان ہو گئے اور حضور کی غلامی میں آ گئے۔ اب حدیث میں آتا ہے کہ جب حضور کی غلامی میں آ جائے تو سب سے زیادہ محبت اللہ اور اس کے رسول سے کرو۔ اب اس حدیث کو ذہن میں رکھتے ہوئے پہلے جملے کو، صحابہ کی زندگیوں کو ہم دیکھیں، ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب حضور کے پاس آ گئے، مکہ چھوڑ کر مدینہ میں ہجرت کر کر آ گئے، اور مشرکین مکے میں رہنے والے مشرکین پہلے بدر کی جنگ ہارنے کے بعد احد کے میدان میں پھر سے صحابہ کرام کو گھیر لیا، اور اس جنگ میں گتم گتا جنگ ہو رہی تھی، تو ابو عبیدہ بن جراح کے جو والد تھے وہ دشمنوں کے ساتھ تھے۔ ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور کے صحابی ہے، انہوں نے اپنے باپ کو دیکھا کہ یہ میدان میں کئی صحابہ کو زخمی کر رہے ہیں، تو گئے حضور کی بارگاہ میں اور کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میدان میں گئے، جا کے جس
خیمے میں حضور بیٹھے تھے، اس خیمے میں جا کر کہا حضور یہ میرا باپ ہے اور اس کی جو کلا بازی ہے، لٹ بازی تلوار بازی میں، یہ میں جانتا ہوں، انہوں نے مجھے سکھایا ہے، اب یہ بہت سے مسلمانوں کو زخمی کر، مجھے اجازت ہے میں لڑوں۔ تو سرکار نے فرمایا نہیں ابھی تم مت جاؤ۔ حضور نے پہلے منع اس لیے کیا تاکہ لوگ یہ ذہن میں نہ لا لے کہ دیکھو یہ کیسا اسلام ہے کہ باپ بیٹے سے لڑا رہا ہے، لہٰذا سرکار نے فرمایا نہیں ابھی تم مت جاؤ۔ لیکن وہ میدان میں بہت سے لوگوں کو زخمی کر رہے تھے۔ پھر دوسری مرتبہ یہ صحابی گئے، سرکار نے پھر منع فرمایا۔ تیسری مرتبہ پھر یہ صحابی گئے تو سرکار نے اجازت عطا فرمائی کہ اللہ کے دشمنوں سے لڑو۔ اب اجازت دی اور میدان میں آپ نے اپنے باپ سے اس انداز میں لڑا، سارے مسلمان، سارے میدان کے لوگ دیکھتے رہ گئے۔ لڑتے لڑتے انہوں نے اپنے باپ کا سر نکال کر حضور کے قدموں میں ڈال دیا۔ تو یہ حدیث پاک میں آتا ہے کہ تمہیں محبت اللہ اور اس کے رسول سے سب سے زیادہ، یعنی ماں باپ سے زیادہ ہونی چاہیے، اس لیے کہ پہلے اللہ اور اس کا رسول ہے، بعد میں ماں باپ ہے۔ اگر اس لیے حدیث پاک میں آتا ہے کہ یقیناً ماں اور باپ کا درجہ بہت بلند ہے۔ یہ اکثر ہم سنتے ہیں کہ ماں باپ سے قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اونچی آواز سے بات کرنے کی بھی اجازت نہیں ہے، کیونکہ ماں کے قدموں کے نیچے جنت ہے، باپ جنت کے دروازوں میں سے بیچ کا دروازہ ہے۔ ہم یہ حدیث سے سنتے آ رہے ہیں، لیکن آج یہ مطلب میں آپ کو سمجھانا چاہتا ہوں کہ اگر ماں ہو یا باپ ہو، آپ کو گناہ کا کام بتائے تو آپ کو کرنے کی اجازت نہیں ہے۔ اگر ماں باپ غلط راستے پر چلائے، غلط، کوئی ماں باپ چلاتے نہیں لیکن بتا رہا ہوں کہ اگر ماں باپ گناہ کا کام بتائے، غلط کام بتائے تو آپ کو سننے اور چلنے کی اجازت نہیں ہے۔ کیوں؟ کیونکہ حدیث میں آتا ہے کہ سب سے زیادہ محبت اللہ اور اس کے رسول کی رکھنا چاہیے۔ یہ ایمان والوں کی پہچان ہے، تو اللہ رسول کی محبت سب سے آگے رکھے۔ اور دوسرا حدیث پاک میں آیا ہے کہ اللہ کے دوستوں سے دوستی رکھو اور اللہ کے دشمنوں سے دشمنی رکھو۔ اب آپ مجھے بتائیے کہ ہم غوث اعظم سے محبت کیوں کرتے ہیں، غریب نواز سے محبت کیوں کرتے ہیں، خواجہ بندہ نواز سے محبت کیوں کرتے ہیں، ان اولیاء کرام سے محبت کرنے کی وجہ کیا ہے؟ تو ایک عام مسلمان بھی یہ بات آپ کو بولے گا کہ بھئی یہ بندے اللہ کے دوست ہیں اور اللہ ان سے محبت کرتا ہے۔ تو ہم دیکھ لیے غلام کہ جس سے اللہ محبت کرتا ہے ان سے ہم محبت کر رہے ہیں اللہ کے لیے۔ جیسا کہ ایک مثال دے رہا ہوں، اگر آپ مجھ سے محبت کرتے ہیں تو آپ میرے دوست سے بھی محبت کریں، صرف اس لیے کہ یہ بھائی مولانا کے دوست ہیں، کیونکہ آپ اگر واقعی آپ کے دل میں میری محبت ہے تو آپ میرے دوستوں کی بھی عزت کریں گے۔ تو لہٰذا اس مثال کو ذہن میں رکھے، اللہ مثال دینے سے پاک ہے، لیکن سمجھانے کے لیے کہہ رہا ہوں کہ اللہ کے دوستوں سے محبت، ولیوں سے محبت ہم صرف اس لیے کرتے ہیں کہ وہ اللہ کے دوست ہیں، کیونکہ ہمیں اللہ سے محبت ہے تو اللہ کے دوستوں سے بھی محبت ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن اور حدیث میں آپ پڑھ کر دیکھیں، قرآن پاک میں بھی اللہ تعالیٰ نے اپنے دوستوں کی تعریف کو بیان فرمایا ہے، الا ان اولیاء اللہ کہہ کر، اور کئی بار فرمایا سورہ مائدہ میں کہ میں ان سے محبت کرتا ہوں، یہ مجھ سے محبت کرتے ہیں۔ لہٰذا یہ آیتیں بتا رہی کہ اے اللہ کے دوستوں، تو ولیوں سے محبت ہم اللہ کے لیے کرتے ہیں۔ اور دوسری بات، بدعقیدہ وہابیوں سے ہماری دشمنی کس لیے ہے؟ وہ بھی اللہ کے لیے ہے، کیونکہ یہ اللہ کے دشمن ہے۔ اللہ کے دشمنوں سے دشمنی رکھنا یہ صحیح محبوب، یعنی اللہ سے صحیح محبت کی پہچان بھی ہے۔ اگر آپ کہیں گے مولانا وہابیوں نے میں کچھ بگاڑا نہیں، پھر ہم کیوں ان سے دور رہے، کیوں ان کے پیچھے نماز نہ پڑھے، تو یقیناً ہم بھی یہ کہتے ہیں کہ دیکھو بدعقیدہ وہابی، کوئی وہابی ایسا نہیں کہ معاذ اللہ کہ ہمیں گالی دے، ہمیں مارے، نہ، کہ ہم تکلیفیں کہاں ہاتھ سے رکھو، شاید اس سے پہلے بھی میں آپ کو بولا ہاتھ ایسا ٹیکا لے کے بیٹھنا تکبر کی نشانی ہے۔ آپ جو بیچارے تکلیف میں ہیں ایسا ٹیکا لے کر بیٹھ سکتے ہیں، میری طرف رجوع دے کے ادھر ادھر دیواروں کو پیروں کو گیتے مت بیٹھے، آپ اللہ کے گھر میں بیٹھے، نماز کے انتظار میں بیٹھنا بھی عبادت ہے۔ لہٰذا میری یہ اہم باتیں آپ سماعت فرمائے، بڑی محنت کر کر میں آپ کے سامنے ایک احادیث لاتا ہوں تاکہ آپ کا ایمان اور عقیدہ مضبوط ہو، آپ کی بھی اصلاح ہو اور میری بھی اصلاح ہو۔ بولنے کا مقصد اللہ کی رضا ہے۔ لہٰذا سرکار علیہ الصلوۃ والسلام
کہ جو فرمان کے مطابق کہ ایمان کی مٹھاس اس کو محسوس ہوگی تو سب سے زیادہ اللہ رسول سے محبت کرے، اور دوسرے نمبر پر فرما جو اللہ کے دوستوں سے دوستی رکھے اور اللہ کے دشمنوں سے دشمنی رکھے۔ تو وہاں بھی بدعقیدہ کہ دشمنان رسول ہے، یعنی اللہ کے بھی دشمن، رسول کے بھی دشمن ہے، کئی اس پر میں نے تقریر کی ہے۔ لہٰذا ہم اس لیے ان کے پیچھے نماز پڑھنے سے یا ان کے گھر سے لڑکی لانے یا اپنی لڑکی وہابیوں کو دینے سے منع کرتے ہیں کہ یہ اللہ اور رسول کے دشمن ہے۔ حدیث میں پڑھا ہوا کہ اللہ کے دوستوں سے دوستی رکھو اور اللہ کے دشمنوں سے دشمنی رکھو، یہ اللہ سے صحیح محبت کی پہچان بھی ہے۔ اور تیسری بات، سرکار علیہ السلام نے حدیث پاک میں ارشاد فرمایا کہ ایمان کہ اسلام قبول کرنے کے بعد، یعنی ایمان سے اتنی محبت رکھو جس طرح تم جیتے جی آگ میں جانے کو پسند نہیں کرتے، کوئی تمہیں آگ میں جلا دے ڈال دے، اس طرح تم ایمان لانے کے بعد ایمان چھوڑنے کو پسند مت کرو، یعنی ایمان پر مضبوطی سے قائم رہو، چاہے حالات کچھ بھی ہے، حالات کچھ بھی گزرے، کہ لوگ ڈر رہے داڑھی رکھنے، لوگ ڈر رہے ٹوپیاں پہننے کے آج سے کہ دیکھو کہ آج حالات صحیح نہیں ہے، کہ آج حالات دیکھا جائے تو داڑھی والوں پر معاذ اللہ حملے ہو رہے ہیں، مار پیٹ ہو رہی ہے، اس طرح کی باتیں کر لوگ ڈر رہے ہیں۔ تو آپ کو چاہیے کہ ایمان تو لا چکے ہو، اللہ پر کامل یقین کرتے ہوئے اب اسلام پر عمل کرتے رہے، انشاءاللہ تعالی دونوں جہاں میں اللہ تعالیٰ آپ کو ضرور عزت بھی عطا فرمائے گا اور کامیابی بھی عطا فرمائے گا۔ تو خیر، یہ ایمان کے متعلق جو حدیث پاک تھی جو گزشتہ جمعہ میں نہیں سنا سکا تھا، آج آپ کے سامنے میں نے اس حدیث پاک کو کھول کر رکھ دیا ہو تاکہ آپ کا ایمان اور عقیدہ اور زیادہ مضبوط ہو۔ گزشتہ جمعہ میں نے آپ کو بتایا تھا کہ اللہ پر ایمان لانے کا مطلب کیا ہے، رسولوں پر ایمان لانے کا مطلب کیا ہے۔ تو ایک اور بات میں کلیئر کر جو جمعہ میں رہ گئی تھی، یہ بات اور کلیئر کر میں اعمال کی طرف آؤں گا۔ جو حدیث میں نے جمعہ میں بھی سنائی تھی، پھر سے وہ حدیث سنا رہا ہوں، جو تمام حدیثوں کی ماں ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جبریل انسانی شکل میں آ کر حضور کے سامنے قیدی کی شکل میں بیٹھ کر فرمایا تھا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایمان کیا ہے؟ تو حضور نے فرمایا تھا ایمان کا مطلب یہ ہے اللہ کو ایک مانو، تمام نبیوں رسولوں پر ایمان لاؤ، اللہ کی نازل کردہ کتابوں و صحیفوں پر ایمان لاؤ، فرشتوں پر ایمان لاؤ، جنت پر ایمان لاؤ، دوزخ پر ایمان لاؤ، مرنے کے بعد اٹھنا ہے اس پر بھی ایمان لاؤ، اور قیامت کے دن پر بھی ایمان لاؤ، تقدیر پر بھی ایمان لاؤ۔ یہ ایمان حضور علیہ السلام نے فرمایا تھا۔ تو گزشتہ جمعہ میں نے آپ کو بتایا تھا اللہ پر ایمان لانے کا مطلب کیا ہے، اللہ کو ہم ایک تو مانتے ہیں لیکن اس کے ماننے کا طریقہ کیا ہے۔ آج میں آپ کو بتاؤں گا کہ انبیاء علیہ السلام پر ایمان لانے کا مطلب کیا ہے اور کس طرح ان پر یقین رکھنا ہے۔ اللہ کے نبی جتنے آئے ہیں کم و بیش 1,24,000 انبیاء دنیا میں آئے ہیں، اب قیامت تک کوئی نبی نہیں آنے والا ہے۔ جتنے نبی آئے ہیں سب انسان تھے، یہ کوئی شک نہیں ہے اس میں، جتنے نبی دنیا میں آئے ہیں سب انسان تھے، لیکن یہ بھی کوئی بات میں شک نہیں ہے کہ کوئی انسان نبی کی طرح نہیں تھا۔ کیوں کہ جن کو اللہ تعالیٰ اپنا نبی بنا کر دنیا میں بھیجا ہے، آپ پڑھ کر دیکھیں گے تاریخ، تو ظاہری طور پر بھی اللہ تعالیٰ ان میں کوئی عیب نہیں رکھا۔ اگر آپ دیکھیں کوئی بندہ کا لباس، کپڑے، اخلاق، کسی بندے کا ہم کو عادتیں اچھی نہیں تو ہم بولے چھوڑو یار اس کی عادتیں صحیح، اس کے قریب کیا جانا۔ تو اخلاق کو دیکھتے ہیں ہم، عادتوں کو دیکھتے ہیں اور اس کے خاندان کو دیکھتے ہیں، اس کے مزاج کو دیکھتے ہیں، بات کے طریقے کو دیکھتے ہیں، اور کسی میں عیب ہو، وہ اپنے مزاج کو گندا رکھتا ہے، اپنے لباس کو گندا پہنتا ہے، اور جو ہے اس کے اندر کچھ ایسے عیب ہو جس کو دیکھنے سے آدمی کو گن آ جائے۔ آپ کو دیکھے نا کوئی اگر آدمی کسی کپڑے گندے ہو اور جس کو دیکھنے سے ہماری مزاج میں گن پن آ جائے، یعنی گندگی محسوس ہو، تو ہم نہ اس کے قریب جاتے ہیں نہ اس کو اپنے قریب آنے دیتے ہیں۔ تو یہ ظاہری عیب جو ہوتے ہیں کہ لباس کا، اخلاق کا، ان تمام ظاہری اور باطنی عیب سے اللہ تعالیٰ نے ہر نبی کو پاک بنا کر دنیا میں بھیجا ہے۔ یہ بھی ذہن میں رکھیں، کیونکہ نبیوں میں کوئی عیب نہیں ہوتا۔ انسان تو ہوتے ہیں لیکن کوئی انسان نبی کی طرح نہیں ہوتا۔ ان کے اخلاق دیکھ لے، ان کے خاندان کو دیکھ لے، ان کی مزاج کو دیکھ لے، اور ظاہری ان کا حسن و جمال کو دیکھ لے، کسی چیز میں اس لیے کوئی نبی معاذ اللہ ثم معاذ اللہ کوئی نبی حملہ نہیں تھا،
کوئی نبی لنگڑا نہیں تھا، کوئی نبی للا نہیں تھا. کیوں؟ کیونکہ کوئی یہ عیب ہے ظاہری طور پر، اور اللہ نے اپنے نبیوں کو ان عیبوں سے پاک رکھا. کوئی نبی کی مزاج میں معاذ اللہ کوئی گندگی نہیں تھی، سوچ فکر ہر چیز میں اللہ تعالیٰ نے پاکیزگی رکھی. اگر آپ بولیں گے کہ ایوب علیہ السلام کا ذکر قرآن پاک میں ہے، جن پر اللہ تعالیٰ نے امتحان لیا تھا، ان کو تو بیماری آئی تھی، اور آپ کہہ رہے ہیں حضرت کیا نبیوں میں کوئی بیماری آتی نہیں ہے؟ پھر ایوب علیہ السلام کا ذکر تو قرآن پاک میں ہے کہ بظاہر وہ تو بیمار تھے. تو میں کہتا ہوں یقیناً ایوب علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے جو بیماری عطا فرمائی تھی، لیکن وہ ایسی بیماری تھی جس کو دیکھ کر گن نہیں آتا تھا، جس کو دیکھ کر متلی نہیں ہوتی تھی، کیونکہ نبیوں کو اللہ تعالیٰ ایسے چیزوں سے محفوظ رکھتا ہے. ایک تو یہ نبیوں کے بارے میں ساری باتیں جاننا اور سمجھنا ہمارے لیے ضروری ہے، اور دوسری بات یہ ہے کہ نبیوں کے پاس کوئی جتنے انبیاء دنیا میں آئے ہیں، جتنے رسول اور انبیاء دنیا میں آئے ہیں، سارے نبی انبیاء علیہ السلام گناہوں سے معصوم ہوتے ہیں. مطلب کیا ہے؟ گناہ کر ہی نہیں سکتے. گناہ کے بارے میں انبیاء کے بارے میں آتا ہے کہ گناہ ان کے نزدیک سے بھی نہیں جاتا. یہ سمجھیے آپ، گناہ سے وہ معصوم ہوتے ہیں. تو یہ بھی یقین رکھنا ہر مسلمان کے لیے ضروری ہے کہ سارے انبیاء علیہ السلام جو ہے گناہوں سے معصوم ہوتے ہیں. لیکن آپ دیکھیے دیوبند کا ایک بہت بڑا مولوی اشرف علی تھانوی نے جو قرآن پاک سورہ فتح کی دوسری آیت کا معنی کرتے ہوئے کس طرح کی بکواس لکھا ہے. ترجمہ قرآن میں کوئی گڑبڑی نہیں ہے، جو قرآن کے الفاظ عربی میں اس میں کوئی گڑبڑی نہیں ہے، اس کے اردو ترجمے میں گڑبڑی کی گئی ہے، معنی غلط کیا گیا ہے تاکہ لوگوں کے ذہن فکر سے نبیوں کی جو عظمت اور جو وزن ہوتا ہے وہ کم کرنے کے لیے. لہٰذا اشرف علی تھانوی جیسے بدبخت نے قرآن، کیونکہ ہم جب بھی مارکیٹ میں قرآن خریدنے جائے ترجمے والا، تو ہم آج بھی کیونکہ ہم اولڈ سٹی میں نے خود دیکھا ہے کہ کہیں پر ہم قرآن خریدنے چلے جائیں ترجمے والے، بغیر ترجمے کی آپ کوئی بھی صرف قرآن لے سکتے ہیں، لیکن اردو ترجمے والی اگر ہم قرآن لینے جائیں اور جا کے دکان والے کو کہے بھائی قرآن دو اور ترجمے والی دو، تو یہ پہلے بدبخت لوگ جو ہے نا اشرف علی تھانوی کا ترجمہ قریبی قرآن نکال کر رکھتے ہیں سامنے. تو میں پھر کہہ رہا ہوں میری بات کو سمجھیں، قرآن میں کوئی گڑبڑی نہیں ہے. قرآن کی معنی ترجمے میں لوگوں نے وہابیوں نے گڑبڑی لکھی ہے. تو آپ جب بھی قرآن لینے جائے تو ساتھ میں بولے اگر آپ کو ترجمے والے قرآن، کوئی لوگ قرآن ترجمے والے لے کر بیٹی کے جہیز میں رکھ دیتے ہیں، اور وہ جب ہم کھول کر دیکھیں تو اس میں معاذ اللہ وہابیوں کا نام لکھا ہوا ہوتا ہے. لہٰذا جب بھی آپ قرآن خریدنے جائے تو دکاندار کو ضرور کہے کہ بھائی ترجمے والے قرآن دو، لیکن وہ ترجمہ دو جو اعلیٰ حضرت امام احمد رضا نے کیا، جو ایک اللہ کے ولی نے ترجمہ کیا ہے، اس ترجمے والی کتاب کو آپ دو ہمیں. لہٰذا آپ کہیں گے مولانا قرآن میں گڑبڑی، میں نے کہا قرآن میں کوئی گڑبڑی نہیں ہے، ترجمے میں گڑبڑی ہے، جس کی ایک مثال میں آپ کو دے رہا ہوں. ہم اہل مسلمانوں کا عقیدہ 1400 سال سے یہی ہے، اور قرآن حدیث میں یہی بتایا کہ نبی گناہوں سے معصوم ہوتے ہیں، گناہ کرتے ہی نہیں، ہوتا ہی نہیں. ہاں مجھے بتائیے کہ معاذ اللہ نبی خود گناہ کرتے، معاذ اللہ سوچے ذرا، گناہ کرتے تو کیا لوگ ان کی بات سنتے؟ اگر میں آپ کو کہوں معاذ اللہ اگر میرے پاس داڑھی نہ ہونی چہرے پہ، اور میں آپ کو بولتا داڑھی رکھنا واجب ہے، داڑھی رکھا کرو، کیوں داڑھی نہ رکھ رہا ہو، تو آپ بولیں گے مولانا پہلے آپ داڑھی رکھیں بعد میں ہمارے کو بولے. یہ عقل بھی آپ کہہ رہے ہیں نا، ہماری عقل سے بھی ہم سوچیں کہ اگر معاذ اللہ کہ اگر کوئی بندہ بھی، کوئی مولانا عام عالم بھی اگر گناہ کرتا ہو اور لوگوں کو اسی گناہ سے بچاتا ہو، تو لوگ پہلے کہیں گے تم کیا کر رہے دیکھو، بعد میں ہمارے کو بولا. تو اسی مثال کو ذہن رکھے، اگر معاذ اللہ نبی سے کوئی گناہ ہوتا تو لوگوں کی بات مانتے کیوں؟ لہذا اس لیے اللہ تعالیٰ نے سارے نبیوں کے سے گناہوں سے معصوم رکھا ہے، ان سے کوئی گناہ ہوتا ہی نہیں، نبیوں سے کوئی گناہ نہیں ہوتا ہے. اس کی بہت سی حکمتیں ہیں، بہت سے وجوہات ہیں، بس اللہ تعالیٰ نے نبیوں کو گناہوں سے معصوم رکھا ہے. اب یہ تو عقیدہ ہے، لیکن تھانوی نے، وہابی بدبخت نے قرآن میں سورہ فتح کی آیت نمبر 2 میں جس کا ترجمہ کرتے ہوئے لکھا کہ جب نبی پاک علیہ السلام اللہ کی بارگاہ میں دعا کرے تو اس دعا کے بارے میں قرآن میں آیت اتری، اے حبیب ہم نے آپ کے خاطر، صحیح ترجمہ آپ کو پڑھا، ہم نے آپ کے خاطر
آپ کے اگلوں کے یعنی آپ کے خاندان میں جو پہلے گزرے مسلمان ان کے اور آپ کے پچھلوں کے یعنی آپ کے اولاد میں جو گناہ گار ہو گئے، آپ کے خاطر ہم نے دونوں کے گناہوں کو معاف فرما دیا۔ اب محبت سے بولیے سبحان اللہ۔ یہ قرآن کا صحیح ترجمہ تھا، لیکن تھانوی صاحب نے اسی آیت کا ترجمہ سورہ فتح آیت نمبر 2 اس کا ترجمہ یہ لکھ دیا کہ اے حبیب ہم نے آپ کے اگلے اور پچھلے گناہوں کو معاف کر دیا، معاذ اللہ، یعنی آپ کے گناہ کو ہم نے جو پہلے آپ نے کیے تھے اور بعد میں کر رہے ہیں وہ معاف کر دیا۔ تو مجھے بتایا کہ اس آیت میں نبی کو یہ گناہ گار لکھ رہا ہے، تو وہابیوں سے ہمارا جھگڑا، بدعقیدوں سے جھگڑا فاتحہ درود پر نہیں ہے۔ میں اکثر یہی بات کو آپ کو سمجھاتا ہوں، ان لوگوں نے اللہ اور رسول کی شان میں گستاخیاں کی ہے، تو لہذا سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ہو یا سارے انبیاء ہو، وہ گناہوں سے معصوم ہیں، وہ گناہ کر ہی نہیں سکتے ہیں۔ یہ بھی ایمان رکھنا ہمارے لیے انتہائی ضروری ہے۔ جو جبریل علیہ السلام نے کہا تھا کہ ایمان کیا ہے، تو حضور نے فرمایا تھا اللہ پر ایمان لاؤ، سارے نبیوں پر ایمان لاؤ۔ اور جب یہ سوال ختم ہوا، جبریل علیہ السلام نے دوسرا سوال کیا تھا حضور سے، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اسلام کیا ہے؟ اب آ جائے، میں یہی ٹاپک میں اپنے آگے بڑھا رہا ہوں، اسلام کیا ہے؟ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اب ایمان کیا ہے بتا دیا، اب اسلام کیا ہے؟ تو حضور علیہ السلام نے فرمایا اسلام یہ ہے کہ تو کلمہ پڑھنے کے بعد نماز کی پابندی رکھ، روزہ رکھ، اگر اللہ نے تجھے مال دیا تو حج بھی کر، زکوٰۃ بھی ادا کر، اور ماں باپ کا حق ادا کر، بیوی بچوں کا حق ادا کر، پڑوسی کا حق ادا کر، حرام اور حلال سے اپنے آپ کو بچا۔ یہ ایمان ہے، مجھے محبت سے سبحان اللہ۔ اب یہ اسلام ہے، یعنی اسلام یہ ہے کہ گناہوں سے اپنے آپ کو بچائے رکھنا۔ اب یہاں ہمیں چاہیے کہ اسلام کیا ہے؟ اب مجھے بتائیے کون نہیں چاہتا؟ یہ تو میں آپ کو اکثر کہتا ہوں، ہر مذہب والا چاہتا ہے، چاہے مسلمان ہو یا غیر مسلمان ہو، کون نہیں چاہتا کہ ہمارے پاس گناہ نہ ہو، یعنی غلط کام نہ ہو، شراب سے، جوا سے، زنا سے، ناحق کے قتل کے۔ ہر مذہب چاہتا ہے کہ یہ بیماری ختم ہو، ہر چیز، ہر کوئی یہی سوچتا ہے کہ بھائی شراب پینا ختم ہونا چاہیے، کیونکہ شراب جہاں اسلام نے حرام بتایا ہے، اگر ہم عقل سے دیکھیں شراب پینے سے بندے کے گردے خراب ہو رہے ہیں، پھیپھڑے خراب ہو رہے ہیں، یعنی اپنے آپ کو موت کے منہ میں ڈال رہا ہے۔ تو مجھے بتائیں اس زمین پر جو صحیح سچ سوچنے والے لوگ کی بات کر رہا ہوں میں، تو جتنے لوگ ہیں یہ سب لوگ اس بات پر مطمئن ہے، چاہے کسی مذہب کے ہو، کہ ہر کوئی چاہتا ہے کہ شراب ختم ہونا چاہیے، زنا کی عادتیں ختم ہونی چاہیے، جوا ختم ہونا چاہیے، ناحق کے قتل غارت گری ختم ہونا چاہیے، جھوٹ غیبت، یہ ہر مذہب کہتا ہے کہ یہ برائیاں معاشرے سے ختم ہونا چاہیے۔ لیکن جتنے مذہب اس دنیا پر آئے، زمین پر رکھے گئے ہیں، ان تمام مذہبوں میں غور کیا جائے، ہر مذہب والا کہتا ہے کہ معاشرہ صحیح ہونا چاہیے، پاک ہونا چاہیے، صاف ہونا چاہیے، ستھرا ہونا چاہیے، لیکن اس معاشرے سے اس برائیوں کو ختم کرنے کا طریقہ کیا ہو، یہ ہر کوئی نہیں بتا سکا سوائے اسلام کے۔ یہ تو جانتے ہیں کہ معاشرے میں برائیاں ہیں، میری بات کو سمجھے میں کہنا چاہ رہا ہوں، یہ تو آپ جانتے ہیں کہ معاشرہ پاک ہو ان برائیوں سے، ان غلط کام سے، یہ تو ہر مذہب والا چاہتا ہے، چاہے کوئی مذہب کا ہو، لیکن اس کا حل کیا ہے، اس کو کیسے ختم کیا جائے؟ تو سوائے اسلام کے آپ کو یہ معاشرہ، یہ طریقہ کوئی اور نہیں ملے گا۔ اسلام بتاتا ہے کہ اس کو ختم کیسے کیا جا سکتا ہے۔ اب اس کی ایک مثال میں دیتا ہوں کہ اسلام کیا کہتا ہے۔ بھائی اگر آپ گاڑی چلا رہے ہیں، گاڑی آپ چلا رہے ہیں اور سر پہ آپ کے ہمارا قانون ہے، بہت اچھا قانون بھی ہے، ہیلمٹ پہن کر چلانا۔ اگر ہیلمٹ پہن کر نہیں چلائے گا تو چالان پڑے گا، یا سگنل توڑے گی تو چالان پڑے گا۔ تو ہوتا کیا ہے، اگر ہم ہیلمٹ تو پہنے نہیں لیکن گاڑی چلا رہے ہیں، لیکن اچانک سامنے اگر وہ چالان مارنے والے پولیس والے ہمیں نظر آ جائے تو ہم فوراً ہیلمٹ پہن لیتے ہیں، اور سگنل پہ ہم بہت سے لوگ سگنل، جبکہ اسلام ہم سب سے بہترین اخلاق ہمیں اسلامی سکھاتا،
میں اکثر یہ بات کہتا ہوں، یہ اخلاق صبر کا مادہ، ایک بندہ اگر سگنل پہ کھڑا بھی ہے تو وہ صبر کرتے ہوئے کھڑا کرنے، اس پہ بھی اللہ تعالیٰ اجر دیتا۔ لوگوں کے اب سامنے والے کا حق تھا، اب راستے کا بھی حق اسلام بتاتا ہے۔ میں نے آپ کو حدیث سنائی ہے اس سے پہلے بھی، جب کچھ صحابہ نے حضور کی بارگاہ میں آ کر کہا، جب سرکار نے فرمایا تھا کہ چبوتروں پر مت بیٹھا کرو فوراً، تو صحابہ نے آ کر کہا تھا حضور ہم کام پہ سے آ کر کچھ چبوتروں پر بیٹھا کرتے کچھ دیر کے لیے۔ اس کا مطلب یہ نہیں تھا کہ وہ آدھی رات کو بیٹھتے تھے، نہیں، وہ رات میں کام پہ کچھ دیر کے لیے چبوتروں پر بیٹھتے ہیں، اور آپ نے منع فرما دیا کہ چبوتروں پر مت بیٹھا کرو۔ اب حضور ہماری تو عادت ہے، ہم کیا کریں؟ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا اچھا اگر کچھ دیر کے لیے تم چبوتروں پر بیٹھنا بھی چاہتے ہو تو اس راستے کا حق ادا کرتے ہوئے بیٹھو، راستے کا حق ادا کرتے ہوئے بیٹھو۔ تو سرکار نے سے پوچھا کہ حضور وہ کیا ہے؟ فرمایا اگر تم راستے میں بیٹھے ہو، چوراہے پر بیٹھے ہو، چبوتروں پر بیٹھے ہو، تو پہلا کام جو بھی تمہارے آمنے سامنے سے جائے گا، وہ چاہے تم اس کو پہچانتے ہو یا نہیں پہچانتے ہو، اگر تم راستے میں بیٹھے ہوئے چبوتر پر جو بھی تمہارے سامنے سے آئے جائے اس کو سلام کیا کرو۔ پہلا حق یہ راستوں پر چبوتر بیٹھا۔ اور دوسرا سرکار نے فرمایا جب تمہارے سامنے کوئی اسلامی پہل جائے تو اپنے نظروں کو نیچے کر لو، یہ حق ادا کر سکتے تمہارے نظروں کو نیچے کر لو۔ اور تیسرا فرمایا اگر راستے میں کوئی تکلیف دہ چیز روڈ پر گری ہوئی ہو تو روڈ سے ہٹا کر سائڈ میں کر دو، یہ تیسرا۔ اور چوتھا فرمایا کہ اگر کوئی تمہیں آ کر کسی جگہ کا ایڈریس پوچھے تو اس کو مکمل پتہ معلوم ہو تو ضرور بتایا کرو۔ اب یہ تم حق ادا کر سکتے ہیں تو بیٹھو۔ اب تھوڑی دیر کے لیے اپنے غور سے کرے، دماغ لگا کر کہ اسلام اتنے پیارے اخلاق ہمیں سکھاتا ہے، اتنے پیارے اخلاق ہمیں سکھاتا ہے۔ لہٰذا آپ کہیں گے مولانا سگنل کا بھی حق ہوتا ہے؟ میں نے کہا ہاں بھائی، اسلام پہلے سکھا چکا ہے۔ یہ آج ٹیکنالوجی اگر ترقی کر رہی ہے تو یہ الگ بات ہے، لیکن اسلام تو یہ کہہ رہا ہے کہ اگر تم سے پہلے کسی کا حق ہے تو پہلے اس کا حق دو اور بعد میں اپنا حق ادا کرو۔ اب سگنل پہ آپ کھڑے ہو، دوسرے کا سگنل ہے تو حق تو اس کا ہے جانے کا، آپ کا تو نہیں تھا نا، پھر آپ گئے کیوں؟ اور آپ دیکھ لیں یہ سگنل توڑنے کی وجہ سے کتنے ایکسیڈنٹ ہو جاتے ہیں، ٹکریں ہو جاتے ہیں۔ تو آج قانون اتنا سخت بنایا جا رہا ہے کہ سگنل نہیں توڑا جائے گا، نکے کے اندر رہا جائے گا، لیکن ہیلمٹ پہنا جائے گا۔ یہ قانون اتنا سخت آپ کو دکھ رہا ہے، لیکن اگر آپ اسلامی تعلیمات سے واقف ہوتے تو آپ سمجھ جاتے کہ آج تو یہ قانون بنا ہے، میرے آقا نے 1400 سال پہلے بتا دیا ہے۔ میں آپ کو سمجھانا چاہتا ہوں، اس پہ عمل کیجیے، سوچیے ان باتوں پر جو آج کل ہمارے اندر ہوتا ہے کہ آپ سگنل نہیں توڑیں گے، آپ ٹھہرے ہوئے ہیں تو انشاءاللہ آپ کو صبر کا بھی اللہ تعالیٰ اجر عطا فرمائے گا۔ لہٰذا میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں برائی ختم کیسے ہوگی، تو اس کی ایک مثال میں آپ کو دے رہا ہوں کہ اگر سگنل توڑنا کا مسئلہ ہو یا ہیلمٹ کا مسئلہ ہو، سامنے پولیس والا ہمیں معلوم ہے پولیس دیکھ رہی ہے تو ہم ہیلمٹ بھی پہن لیتے ہیں اور سگنل بھی نہیں توڑتے، بالکل جو ہے اس کے اندر کھڑے ہوئے ہیں یا کیمرے لگے ہوئے ہیں وہاں کوئی سگنل نہیں توڑتا، کیونکہ وہ اندر جیل کے اندر کھڑے ہوئے ہیں، لکیر کے اندر ہی کھڑے رہیں گے، کوئی سگنل نہیں توڑتا۔ کیوں نہیں توڑ رہے بھائی؟ آپ تو ہیلمٹ نہیں پہنتے تھے، پہنا کیوں؟ سگنل کیوں نہیں توڑا؟ وہ دیکھ رہا نہیں، دیکھنے کا خیال ایسا آیا کہ فوراً قانون پہ عمل کریں۔ تو لہٰذا ہیلمٹ ہو اور ہم پہن رہے ہیں کہ دیکھ پولیس والا دیکھ رہا ہے، فلاں دیکھ رہا ہے، تو ہم قانون پہ عمل کرتے ہیں۔ یہ تو دیکھنے کا خیال ہمارے اندر آ گیا نا، تو ہم اس غلطی سے اپنے آپ کو بچا لیے کہ دیکھ رہا ہے۔ اگر اسی طرح باپ دیکھ رہا ہے تو بیٹا اس کے سامنے، باپ جو ادب والا بیٹا ہو، عزت والا بیٹا ہو، میں ان کی بات کر رہا ہوں، اگر باپ کے سامنے وہ سگریٹ نہیں پیتا، فوراً سگریٹ پھینکے، دوا پھینک دے، بولے کیوں؟ باپ دیکھ رہا ہے، باپ والا۔ تو کوئی باپ یہ دیکھنے کا خیال ہے کہ باپ اگر دیکھ رہا ہے تو ہم فوراً جو ہے سگریٹ نہیں پیتے، پولیس والے دیکھ رہے ہیں تو ہم قانون پر عمل کرنے لگ جاتے ہیں۔ لہٰذا کوئی ہمیں دیکھتا ہے تو ہم گناہ نہیں کرتے، غلط کام نہیں کرتے، بھائی فلاں آدمی دیکھ رہا ہے، پڑوسی دیکھ رہا ہے، دوست دیکھ رہا ہے، رشتہ دار دیکھ رہا ہے۔ تو یہ جو معاملہ ہے دیکھنے کا، تو یہ خیال ہمارے اندر پیدا ہو جائے کہ فلاں دیکھ رہا ہے تو ہم قانون پہ عمل کرنے لگ جاتے ہیں۔ یہ مثال ذہن میں رکھے۔ اسی طرح اگر آپ کو یہ خیال اپنے اندر پیدا کر لے کہ اللہ ہر حال میں ہمیں دیکھتا ہے، یہ خوف خدا کی ایک بات بتا رہا ہوں،
اللہ ہمیں دیکھتا ہے، تو یقیناً اگر جس کو یہ خیال جم جائے دل دماغ میں کہ اللہ دیکھ رہا ہے تو نہ وہ شراب کے قریب جائے گا۔ اگر یہ خیال جم جائے کہ اللہ دیکھ رہا ہے، ہمیں سوال ہوگا، ہمیں جواب دینا ہوگا، اللہ تو دیکھا، کیونکہ اللہ جاگنے سے، اللہ سونے سے پاک ہے، اللہ تعالیٰ سونے سے پاک ہے، اللہ تعالیٰ جو ہے تکلیفوں سے پاک، اللہ تعالیٰ اونگ سے پاک، ہر چیز سے اللہ تعالیٰ پاک ہے، لہٰذا وہ سوتا نہیں، وہ تو ساری کائنات کو پیدا کرنے والا، دن رات کو پیدا کرنے والا، بنانے والا، لیکن اللہ کا یہ خیال ہمارے اندر جب آ جائے کہ قرآن خود فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنو، اے ایمان والو، اتقوا اللہ، اللہ سے ڈرو، تمہیں دیکھ رہا ہے، تو یہ خیال ہمارے اندر جم جائے تو انشاءاللہ تعالی ہم شراب سے بھی بچیں گے، زنا سے بھی بچیں گے، گناہ سے بھی بچیں گے، کیونکہ یہ جو خیال ہمارے اندر سے جب سے ختم ہوا تو نہ ہمارے اندر سے جب سے یہ خیال ختم ہوا اللہ دیکھ رہا ہے، جب سے یہ خیال ہمارے اندر سے ہٹا تو نہ ہم ماں باپ کی عزت کر رہے ہیں، نہ رشتہ دار کی عزت کر رہے ہیں، نہ شراب چھوڑ رہے ہیں، نہ نمازوں کی پابندی کر رہے ہیں۔ تو یہ خیال صحیح معنوں پر جس مسلمان کے اندر جم جاتا ہے کہ اللہ دیکھ رہا ہے، پھر وہ بندہ کبھی گناہوں کے قریب نہیں جاتا۔ یہ اسلام بتا رہا ہے کہ معاشرے کو پاک کیسے کیا جا سکتا ہے، حالات کو پاک کیسے کیا جا سکتا ہے، یہ خیال اب اندر اپنے پیدا کر لے کے اللہ دیکھ رہا ہے۔ آپ دیکھیں مصر میں ایک بزرگ تھے جن کا نام جو ہے حضرت شیخ مصری تھا، لیکن خوشبو والے حضرت سے پہچانتے تھے، خوشبو والے حضرت۔ کیوں؟ کیونکہ جب بھی وہ مسجد میں آتے تو ان کے آنے سے مسجد میں ان کے جسم سے نکلنے سے خوشبو سے پوری مسجد مہک جاتی، اگر وہ راستے سے جاتے وہ پوری گلی مہک جاتی۔ ایک دن لوگوں نے پکڑ کے ان سے پوچھ ہی لیا کہ آخر کون سا عطر استعمال کرتے ہیں، اگر آپ مسجد میں آتے تو مسجد مہک جاتی ہے، آپ جو ہے راستے سے گزرے تو گلی مہک جاتی ہے، آخر آپ کون سا عطر استعمال کرتے ہیں؟ وہ بزرگ نے فرمایا واللہ، واللہ کہتے ہیں عربی میں اللہ کی قسم، واللہ میں نے آج تک کوئی عطر لگایا ہی نہیں، جب لگائے نہیں تو آپ کو یہ خوشبو ملی کہاں سے؟ تو وہ اپنا ایک واقعہ سناتے، وہ بزرگ فرماتے دیکھو جب میں نوجوان تھا نا، نوجوانی میں اللہ تعالیٰ نے مجھے بہت حسین و جمیل بنایا تھا، بہت خوبصورت بنایا تھا، اور میں ایک دکان پر، جو ایک روایت میں آتا ہے کپڑوں کی وہ دکان تھی، ایک دکان پر جو ہے میں کام کیا کرتا تھا۔ اب ایک دن ہوا یوں کہ ایک بوڑھی عورت میری دکان پر آئی اور میرے مالک میرے سیٹ سے کچھ کپڑے خرید کر کہا اپنے اس نوکر کو میرے گھر بھیج دیجئے، میں گھر میں پیسے دے دوں گی۔ تو سیٹ نے مجھے کہا کہ جاؤ کپڑے کے گھر تک پہنچا کر پیسے دے کر آؤ۔ میں اس بوڑھی عورت کے پیچھے پیچھے چلنے لگا، وہ ایک محل میں گئی، دروازہ کھولا کر اندر آ جا نوجوان، میں اندر داخل ہوا، وہ بوڑھی عورت تو اندر جا کر دوسرے کمرے میں چلے گئی، لیکن اس محل میں ایک انتہائی خوبصورت لڑکی میرے سامنے آ کر کھڑ گئی اور وہ کہنے لگی اے نوجوان تو بڑا خوبصورت ہے، میں کئی دن سے تجھ پر نظر رکھ رہی تھی، میں تو تجھے ہیلے بہانے کر کر اپنے پاس بلانا چاہتی تھی، یہ بہانہ مجھے مل گیا، اب تو میرے گھر میں آ گیا ہے، اب تو میرے ساتھ میری خواہش کو اگر پورا کرے گا تو یہ دروازہ کھولوں گی، اگر تو میری خواہش کو پورا نہیں کرے گا تو میں تجھے یہاں سے چیخوں گی، چلاؤں گی اور حکومت پر یعنی خود بادشاہ سے کہے کر تجھے قید میں ڈالنے لگوں گی، تجھے پھانسی پہ چڑھا دوں گی۔ اب وہ پھنس گیا تھا نوجوان کہ وہ باہر جانے بھی نہیں دیتی اور وہ کرنا بھی نہیں چاہتا تھا۔ اب اس نوجوان نے بہت سمجھایا لیکن وہ عورت ماننے کو تیار نہیں تھی، تو آخر کار اس نوجوان نے یعنی وہ بزرگ کہتے میرے دماغ میں خیال آیا، اس نے کہا ٹھیک ہے تیری خواہش ہے نا کہ میں تیری خواہش پوری کروں، لیکن پہلے مجھے باتھ روم جانے دے، پہلے میں باتھ روم جا کر فریش ہو جاتا ہوں۔ اس نے خوش ہو گئی کہ جاؤ۔ اب وہ اندر باتھ روم میں گئے، وہ بزرگ کہتے ہیں میں نے اس گندے کام سے بچنے کے لیے، کیونکہ اللہ دیکھ رہا، آفر پورا ہے دیکھیں اللہ دیکھ رہا، خیال تھا یہ ذہن میں تھا، کہا اس غلط کام سے بچنے کے لیے میں اندر باتھ روم کے حصے میں گیا اور سارے گندگی کو اپنے چہرے اور جسم پر لگا لیا، چہرے کو پر باتھ روم کی ساری گندگی کو منہ پر بھی لگایا، جسم پر بھی لگا، صرف یہ کہ اللہ دیکھ رہا۔ اب باہر نکلے
وہ عورت چیخ کر کہنے لگی یہ تو نے کیا کر لیا؟ بولے اب قریب آئے گی؟ کہا نہیں یہ تو پاگل ہے، دروازہ کھول دیا۔ وہ بزرگ فرماتے میں فوراً گھر کے باہر نکلا اور ایک باغ میں گیا، وہاں پانی نہا کر اپنے کپڑوں کو صاف ستھرا کر کر جب گھر آ گیا رات میں غیب سے آواز آئی تو نے ہمارے خاطر گناہ سے بچا، اللہ دیکھ رہا ہے، تو نے ہمارے خاطر گناہ سے بچا کہ ہم نے تیرے جسم کو معطر کر دیا ہے۔ خدا کے قسم بزرگ فرماتے ہیں یہ خواب دیکھنا تھا، اس کے بعد سے جو ہے ہمارے جو ہے خیالات ختم ہوئے، اس کے بعد سے جسم سے خوشبو گئی، لپٹیں آنے لگی، مہکنے لگا۔ مطلب یہ ہے نوجوان بچوں کو ہم کتنی بار کہتے ہیں کہ سڑکوں پر مت بیٹھو، روڈوں پر مت بیٹھو، گانجا مت پیو، شراب مت پیو، نمازوں کی پابندی کرو، نمازیں مت چھوڑا کرو، غیر اسلام جو ہے نا عورتوں کو بچیوں کو مت چھیڑا کرو۔ لیکن ان کے باتوں پر، ان کے دل دماغ پر ان باتوں کا اثر کیوں نہیں ہو رہا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ گناہ کرتے کرتے ان کے دل تو سخت ہو گئے ہیں، ایک وجہ تو یہ ہے، اور دوسری وجہ ہے کہ ان کا یہ خیال ختم ہو گیا کہ اللہ دیکھ رہا ہے۔ اگر کوئی پولیس والے کی جیب ہو تو لوگ گھروں میں بھاگ جاتے ہیں کہ پولیس دیکھ رہی ہے۔ میں کہتا ہوں تمہیں پولیس کا اتنا ڈر ہے کہ ان کے سامنے تم جرم نہیں کرتے، تو میں کیا بتاؤں تم مسلمان ہو اور اللہ کا خوف نہ ہو کہ اللہ تمہیں دیکھ رہا ہے۔ یہ خیال جس بندے کے اندر فٹ ہو جائے، بیٹھ جائے، تو انشاءاللہ عوام کے سامنے ہو یا تنہائی میں ہو وہ گناہوں سے اپنے آپ کو بچا کر رکھے گا۔ بھائی کہ یہ خیال تو پیدا کرو، پھر اللہ تمہیں عزت کیسی دے گا؟ یہ خیال تو پیدا کرو، پھر اللہ تمہاری عزتوں کو کیسے بنائے گا؟ یہ خیال تو پیدا کرو کہ اللہ دیکھ رہا ہے، پھر اللہ تمہارے کاروباروں میں ترقی کیسے دے گا؟ یہ خیال تو پیدا کرو کہ اللہ دیکھ رہا ہے، جھوٹ سے بچو، غیبت سے بچو، کسی کا مال ہڑپ کرنے سے بچو، پھر دیکھو اللہ تمہیں ترقی کیسے دے گا۔ یہ ہمارے معاشرے میں برائی ختم کیسے ہوگی؟ جب تک یہ خیال پیدا نہیں کہ اللہ دیکھ رہا ہے۔ جب کیونکہ اللہ دیکھ رہا ہے، کیونکہ حدیث پاک میں آتا ہے کہ قیامت کے میدان میں اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، اب میں یہ حدیث سنانے سے پہلے ایک بزرگ کی بات سناتا ہوں تاکہ یہ حدیث بھی آپ کو آسانی سے سمجھ میں آ جائے۔ ایک بہت بڑے بزرگ تھے جن کا نام حضرت حاتم تھا رحمۃ اللہ تعالی علیہ، اور وہ علاقے کے بڑے صابر اور اللہ کی رضا پر راضی رہنے والے بزرگ، ان کا صبر بڑا مشہور تھا۔ تو ایک دعوت میں لوگوں نے ان کو بلایا کہ حضور ہمارے گھر میں دعوت ہے، آپ ضرور تشریف لے کر آئیں۔ اب اس دعوت میں جب دعوت دی گئی تو آپ بات پڑھیں سامنے رکھ دیجیے، ٹھیک ہے، ادھر پیچھے رکھ دو، درود شریف پڑھیے، میری طرف نظر رکھیں، میری طرف نظر رکھیں۔ معاشرے سے برائی ختم ہونا ہے تو اسلامی بات سکھاتا ہے۔ اطلاع رکھیے انشاءاللہ، موزن صاحب ہے بالکل اطلاع سے رکھے، آپ اطلاع رکھیے۔ معاشرے سے اگر برائی ختم کرنا ہے اس کی وجہ میں دارو خوف و خدا ہے کہ اللہ دیکھ رہا ہے۔ جب تک یہ خیال ہمارے دل دماغ میں پکیں گا نہیں، ہماری برائی ہم چھوڑ ہی نہیں سکتے۔ میں اس کی کئی مثالیں آپ کو دے رہا ہوں، جیسا کہ آپ دیکھیے حدیث پاک سنانے سے پہلے واقعہ سنا۔ حضرت حاتم رحمۃ اللہ تعالی علیہ، ان سے کسی نے دعوت دی تو آپ نے فرمایا ٹھیک ہے میں آؤں گا، لیکن 3 چیزیں، ایک کہ میں جہاں چاہوں گا وہاں پر بیٹھوں گا، دوسرا میں جو چاہوں گا وہ کھاؤں گا، اور تیسرا کہ اگر میں جو بولوں گا سب گھر والے وہی کام کرنا۔ لوگوں نے کہا حضور بس آپ کے قدم، ہم کہتے ہیں نا کہ اللہ کے نیک بندے کے قدم ہمارے گھر میں آتے تو بس ہے، کیونکہ اولیاء کرام کو اللہ نے یہ عزت عطا فرمائی۔ کبھی یہ آیت آپ نے پڑھی نا کہ اللہ جسے چاہے عزت دے، جس کو چاہے ذلت دے، تو یہ عزت والے بندے ہیں جن کو اللہ نے عزت دی ہے۔ اور 800 سال ہو گیا لوگ غوث اعظم کو بھول نہیں پاتے، وجہ کیا ہے کہ اللہ نے عزت عطا فرمائی۔ 800 سال کے قریب ہے تو لوگ غریب نواز کو نہیں بھول رہے، وجہ کیا ہے کہ اللہ نے عزت عطا فرمائی۔ تو یہ عزت والے بندے ہیں تو برسوں سال ہو جاتا ہے۔ حضرت بابا شرف الدین علیہ رحمہ کو دیکھ لے جو 700 سال 750 سال کے قریب ہو گیا ہے، لیکن اللہ نے ان کو عزت عطا فرمائی۔ اب حضرت حاتم رحمۃ اللہ تعالیٰ نے جب راضی ہو گئے تو دعوت دینے والے گھر میں آئے، سب کو کہا کہ اتنے بڑے ولی میرے گھر آ رہے ہیں، تو سب نے آنے کی تیاری کی، گھر تیار کیا گیا، سجایا گیا۔ اب وہ بزرگ آئے، حضرت کی پہلی شرط یہ تھی کہ میں جہاں چاہے وہاں پر بیٹھوں گا،
تو آپ اندر آ کر بالکل زمین پر فرش پر بیٹھ گئے، اعلیٰ کرسیاں رکھے گئے تھے. یہ عاجزی ہے بزرگان دین کی، ورنہ عاجزی ہمارے اندر بھی ہونا چاہیے. اس لیے میں اکثر کہتا ہوں مسجد میں آؤ تو اکڑ کے نہیں آنا، سر اٹھا کر ہو نماز پڑھ کر ایسا نہیں جتا رہا. یہ جیم نہیں ہے بابا جیسا چاہے گنڈیاں کھول کر کر آ جائے. یہ اللہ کا گھر ہے، یہاں سر بھی جھکنا چاہیے، دل بھی جھکنا چاہیے، تبھی چہروں پہ نور ہوتا، تبھی جو ہے مسجد میں بیٹھنے کو دل بھی چاہتا اگر عاجزی اندر ہو. ورنہ ہمارے پاس کیا ہے، روڈیوں کے ساتھ بیٹھیں گے ہم 4 گھنٹے، سستی نہیں کاہلی بھی نہیں، سود خوروں کے ساتھ، پہلوانوں کے ساتھ، شرابیوں کے ساتھ، جواریوں کے ساتھ، ان کے ساتھ ہم بیٹھتے ہیں. وہاں ہمیں کوئی سستی نہیں آتی، کاہلی نہیں آتی. مسجد میں بیٹھے تو بار بار سستی آ رہی ہے، کیونکہ ہم معاذ اللہ یہ سمجھ رہے ہیں کہ ہم نماز پڑھ کے بہت بڑا احسان کر رہے ہیں. ارے بھائی اللہ نے قرآن میں فرمایا اللہ الصمد بے نیاز ہو. اگر پوری کائنات مل کر بھی اللہ کی عبادت کرنا چھوڑ دے تو اللہ کی شان میں کوئی فرق آنے والا نہیں ہے. ہاں یاد رکھ لیا، اللہ جل جلالہ کی شان میں کوئی فرق آنے والا نہیں ہے. اور پوری دنیا مل کر بھی اللہ تعالیٰ کی عبادت کرنے لگ جائے تو پھر جو ہے اس کے شان جیسی ہے ویسی رہے گی. اب غور کریں تو یہ ساری باتیں، مسجدوں کا ادب، مسجدوں سے محبت، یہ ساری باتیں اپنے ذہن میں رکھتے ہیں. میری باتوں کو سنیں آپ، بالکل سستی کاہلی نہیں، چہروں سے بات بتائیں کہ مولانا ہم بات سمجھ بھی رہے ہیں انشاءاللہ. تو وہ بزرگ رحمۃ اللہ، عاجزی اللہ کو بہت پسند ہے، غرور پسند نہیں ہے، تکبر پسند نہیں ہے اللہ کو. ایک حدیث میں سرکار نے فرمایا کبر اللہ کی چادر ہے، کبر اللہ کی چادر ہے. اور کوئی دنیا میں بندہ تکبر کرے تو وہ گویا ایسا ہے اللہ چادر سے پا کے مثال حضور نے عطا فرمائی ہے. ٹھیک ہے، اگر سرکار علیہ السلام فرماتے ہیں کبر اللہ کی چادر ہے، اور کوئی دنیا میں آ کر تکبر کرے تو گویا ایسا کہ وہ اللہ کی چادر کو کھینچ رہا ہے. اللہ. تو لہٰذا مسجدوں میں نرم دل رکھے، سر کو جھکائے، مسجد کے آداب رکھے، خیالات رکھے. ان باتوں کا یہ حدیثوں میں بہت پہلے حضور نے بتایا. آج 1400 سال میں بھی اگر ہم ان باتوں کا خیال نہیں رکھیں گے تو ہم کلمہ پڑھ کر کہتے مسلمان ہیں جو ہمیں مسجد کا ادب نہیں جانتے. اللہ ہمیں مسجدوں سے محبت عطا فرمائے، اس کی عزت کرنے کی توفیق عطا فرمائے. خیر عاجزی سے اللہ محبت کرتا ہے. اولیاء کرام ہے، بزرگان دین، ان کے اندر کبھی تکبر تھا ہی نہیں. اور تکبر جس بندے سے نکل جاتا ہے وہ اللہ کا محبوب ہو جاتا ہے. اب دیکھیں وہ بزرگ زمین پر بیٹھ گئے، اور جب کھانے کا مسئلہ شروع ہوا تو بزرگ اپنے جھولی سے نکال کر 2 سوکھے روٹیاں کھانے لگے. حالانکہ اچھی غذا، حلال غذا کھانا کوئی گناہ نہیں ہے اسلام میں، یہ بھی ذہن میں رکھیں. آپ وہ بزرگ تھے تو بزرگان دین اپنے خواہشات، حلال خواہشوں سے بھی بزرگان دین پرہیز کرتے ہیں. کیونکہ ہمارے اندر جو نفس رکھا گیا ہے نا، یہ نفس شیطان کا بھی استاد ہے. ذہن میں رکھیں آپ، نفس جو ہے شیطان کا بھی استاد ہے. کیوں؟ کیونکہ جب شیطان آدم علیہ السلام کو سجدہ نہیں کیا، ابھی شیطان تو شیطان بنا نہیں تھا، عزازیل اس کا نام تھا، فرشتوں کا استاد تھا، نیک تھا، پرہیزگار تھا، لیکن وہ سجدے سے انکار کر گیا. تو مجھے بتائیے کہ ابھی تو اس کو بھٹکایا کس نے تھا؟ آپ کہیں گے شیطان تو ابھی بنا نہیں تھا نا، یہ تو ابھی فرشتوں کا استاد تھا، ابھی ابلیس بنا نہیں تھا. پھر اس کو بھٹکایا کس نے؟ تو سارے علماء کہتے ہیں اس کے نفس نے بھٹکایا. تو نفس جو ہے نا یہ بہت ہمارے اندر خیالات پیدا کرتا ہے، یہ شیطان کا بھی استاد ہے. تو اس لیے بزرگان دین فرماتے ہیں نفس کو اگر کنٹرول کرنا ہے تو نفس سے 20 طرف کیا کرو، نفس سے. اس لیے اللہ کے رسول صلی اللہ، آپ کہیں گے مولانا یہ نفس کیا ہے؟ میں کہتا ہوں دیکھو نفس کا ذکر قرآن میں بھی آیا ہے. آپ سورہ بقرہ میں لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها کل نفس ذائقۃ الموت. میں کتنے آیات آپ کو بتاؤں؟ سورہ یوسف میں اللہ فرماتا ہے اور یہ نفس امارہ بڑا خطرناک ہوتا ہے، یہ جس بندے کے اندر آ جائے اس بندے کو گناہوں میں ڈبا دیتا ہے، غلط کاموں میں ڈبا دیتا ہے. کچھ بچے ایسے رہتے ہیں نا، جتنا بھی بولو وہ نماز نہیں پڑھتے، چبوتروں میں بیٹھنا نہیں چھوڑتے. وجہ کیا ہے؟ نہ شراب چھوڑ لے، نہ ماں باپ کو گالی دینا چھوڑ لے. ایک تو خوف خدا ختم ہو گیا، اللہ دیکھ رہا ہے. دوسرا ان کا نفس، شیطان کے ساتھ ان کا نفس بھی جو ہے
ایسا ان کو گناہوں کا عادی بنا دیا کہ رمضان مبارک کا جیسا مہینہ آتا ہے لیکن کوئی روزہ نہیں رکھتا چھوٹی چھوٹی بات پر، اور رمضان جیسے مبارک مہینے بھی جوا کھولنا نہیں چھوٹ رہا ہے، شراب پینا نہیں چھوٹ رہا ہے۔ وجہ کیا ہے؟ شیطان تو قید میں ہے، یہ نفس ہوتا ہے ہمارے اندر جو اللہ تعالیٰ نے رکھے جو آپ کو غلط، تو نفس کو کنٹرول کیسے کرنا ہے یہ بھی اللہ نے بتایا کہ آپ کا نفس، آپ کی عادت کیسے چھوٹی گناہوں کی، تو نفس سے فیس طلب کرو۔ مثال کے طور پر نفس خیال پیدا کرے حرام کام کرنے کی، وہ تو آپ کو پورا کرنا ہے ہی نہیں، لیکن حلال خیال پیدا کرے، خود کی محنت کے پیسے آپ کے جیب میں رکھے ہوئے ہیں اور نفس خیال ڈالے کہ میں تیرے چل آج تو محنت کر کے تیرے پاس پیسے ہیں، چلنا بریانی کھائیں گے، مثال دے رہا ہوں، مسکرانے کی بات بھی سمجھے میں کہنا کیا چاہتا ہوں، تو نفس سے کہنا ٹھیک ہے، اپنے آپ سے کہنا ٹھیک ہے میں کھاؤں گا بریانی لیکن پہلے 2 رکعت نماز پڑھوں گا یا پہلے 100 مرتبہ درود پڑھ لوں گا اس کے بعد کھاؤں گا، تو نفس پھر خیال بتانا پہلے کھا لے بعد میں پڑھنا، کہنا نہیں پہلے پڑھوں گا بعد میں کھاؤں گا۔ تو نفس سے جو لوگ اپنے آپ سے فیس لینے لگ جاتے ہیں نا، تو نفس دھیرے دھیرے حرام کے ساتھ حلال خواہشاں بھی کم کر دیتا ہے۔ بزرگان دین جو ہوتے ہیں اولیاء کرام، یہ چپ کے اللہ کے محبوب نہیں بنے، انہوں نے ساری زندگی اپنے نفس سے جہاد کیا، اپنے خواہشات سے جہاد کیا ہے، کبھی اپنے نفس کی خواہش کو پورا نہیں کیا۔ اس لیے بزرگان دین کیا ہے، اپنے اچھی غذا کھانا کوئی گناہ نہیں ہے لیکن وہ پرہیز کرتے تھے، آج میں یہ غذا کھاؤں گا تو کل یہ حرام کی طرف بھی لے جا سکتا ہے، پرہیز کرتے تھے۔ وہ حضرت حاتم رحمۃ اللہ تعالی علیہ جو ہے آپ 2 سو کی روٹی نکال کر کھانے لگے، حضرت نے شرط لگائی تھی نا، جہاں چاہوں گا وہاں پر بیٹھوں گا، جو چاہوں گا وہ کھاؤں گا، یہ 2۔ تیسرا، جب سارے دعوت کھا گئے، حضور سارے لوگ آ گئے، حضور اب کیا کرنا ہے؟ حضرت نے فرمایا کہ ایک توا لایا جائے، اس کو خوب گرم کیا جائے، تو لکڑی کی چولہا پہ رکھ کر ایک توے کو، اسٹیل کے توے کو خوب گرم کیا گیا۔ گرم کرنے کے بعد وہ بزرگ جبکہ وہ گرم ہو کر لال انگار کی طرح لال ہو گیا، اتنا گرم کیا گیا۔ اب وہ بزرگ رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرمایا کہ تمام دعوت والوں کو بلا کر تم لوگ ایک ایک کر اپنے جوتے اتارو اور لنگے پر اس توے پر کھڑ کر دعوت میں کیا کھائے اور کیا پیا اور کیا 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 اس دعوت میں اتنی دیر میں، یہ سب بولو۔ لوگ حیران ہو گئے، بولے حضور یہ ہم نہیں کر سکتے، اگر ہم پیر میں رکھیں گے تو ہم جل کر کباب ہو جائیں گے۔ تو حضرت حاتم رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے کہا ٹھیک ہے، آپ چلے اپنے نالین کو اتارا اور لنگے پیر اس توے پر کھڑے ہو گئے اور کھڑے ہو کر فرمایا کہ میں جب سے آیا ہوں ایک تو زمین پر بیٹھا ہوں اور دوسرا بس تو سوکھی روٹیاں میں نے کھائی ہے، یہ کہہ کر نیچے اتر گئے۔ اور لوگ کہنے لگے حضور یہ آپ کی کرامت ہے، اللہ نے آپ کو عزت عطا فرمائی ہے، اللہ آپ سے محبت کرتا ہے، اس لیے اتنے گرم توے پہ ٹھہرنے کے باوجود بھی آپ کے تلووں پر کوئی اثر ہی نہیں ہوا، نہ آپ کے جسم پر کوئی اثر ہوا ہے۔ تو آپ فرماتے لوگوں میں اس دعوت میں اپنی کرامت دکھانے کے لیے نہیں آیا ہوں، میں اس دعوت میں آیا ہوں کہ تمہارا دماغ آخرت کی طرف ہو جائے۔ لوگوں نے کہا حضور وہ کیسا؟ کہا سنو قیامت کا دن ہوگا، حدیث پاک میں آتا ہے، ابھی حدیث سنیں آپ، یہ بزرگ بھی سنا رہے ہیں، یہ حدیث میں آپ کو سنانا چاہ رہا تھا۔ حدیث پاک میں آتا ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں قیامت کے دن سورج 2 میل کے فاصلے پر آ جائے گا، ابھی تو کروڑوں میل۔ ایک حدیث میں آتا ہے سورج جو ہے نا اس وقت 4تھے آسمان پر ہے، تو اس کے وقت دبکالے میں اس کی گرمی بڑھا دی جائے تو آپ کو معلوم ہے حالت ہماری کیا ہو جاتی ہے۔ سورج 4تھے آسمان پر ہے، جبکہ حدیث میں آتا ہے زمین سے پہلے آسمان کا سفر 500 سال کا ہے اور آسمان کی موٹائی کو پار کرنے کے لیے 500 سال لگیں گے، تو 1000 سال، تو پھر پہلے آسمان سے دوسرے آسمان تک جانے کا سفر 500 سال، پھر موٹائی کو پار کرنے کے 500 سال، تو اندازہ کریں کہ سورج 4تھے آسمان پر ہے، وہ گرمی پیش کرے تو ہم لنگے پیر دکان میں باہر نہیں نکل سکتے، لیکن قیامت کے دن بالکل سورج 1.25 میل کے فاصلے پر آ جائے گا۔ یہ مزاج اپنے اندر پیدا کرو، 1.25 میل کے فاصلے پر آئے گا، ایک بات۔ اور دوسری بات یہ ہے حدیث میں آتا ہے کہ جو سورج آسمان پر ہے نا ابھی اس کی پیٹھ دنیا کی طرف ہے، سورج کی پیٹھ دنیا کی طرف ہے، لیکن قیامت کے دن سورج کا چہرہ لوگوں کی طرف ہوگا۔ اندازہ کرے کہ سورج کی تپیش اقالی پیٹھ کے وہ بھی 4تھے آسمان پر ہو تو ہمارا حال گرمی سے برا ہو جاتا ہے۔ تو قیامت کا میدان ہوگا،
اور پیٹھ نہیں چہرہ لوگوں کی طرف ہوگا سورج کا. ایک تو یہ، اور دوسرا یہ کہ قیامت کے میدان میں زمین کو لپیٹ دیا جائے گا اور ساری زمین تانبے کی ہوگی. آپ نارمل دکانے میں ہم زمین پر پیر نہیں رکھ سکتے، لنگے پیر، پتھر پر پیر نہیں رکھ سکتے، لوہا تو اور گرم ہو جاتا ہے، تانبا تو اور گرم ہو جاتا ہے. لہذا حدیث میں آتا ہے قیامت کے میدان میں سورج کا چہرہ لوگوں کی طرف کر دیا جائے گا، زمین جو ہے تانبے کی کر دی جائے گی، اور وہاں پر اللہ تعالیٰ ہر ایک سے کچھ سوال کرے بغیر آگے جانے نہیں دے گا. ہر ایک سے سوال اللہ تعالیٰ کرے گا. وہ سوالات کیا ہے میں بتاؤں گا. وہ سوال کرے بغیر نہ آپ جا سکتے نہ میں جا سکتا ہوں. لہذا جن کو اللہ نے عزت دی، میں ان بزرگان دین کی بات نہیں کر رہا ہوں، جن کو اللہ نے عزت دی میں اولیاء انبیاء کی بات نہیں کر رہا ہوں، یہ آپ جیسے میرے جیسے گنہگاروں کی بات کر رہا ہوں. سرکار غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی ہر تقریر میں لوگوں کو کہتے تھے، لوگوں یہ خیال فٹ کر لو، ایک تو اللہ تمہیں دیکھ رہا ہے، دوسرا کہ مرنا ہے اور قیامت کے دن حساب و کتاب دینا ہے. لیکن جب سے یہ خیال ہمارے اندر سے ختم ہوا، نہ ہمیں حلال کی پرواہ ہو رہا ہے، نہ حرام کی پرواہ ہے، نہ ہمارا مزاج گناہ چھوڑنے کی عادت بنا رہا ہے، نہ ہماری عادتیں نیک بن رہی ہے، نہ ہماری سوچ نیک بن رہی ہے. جب تک سوچ ہماری صحیح نہیں ہوگی ہماری عادت بھی صحیح نہیں ہوگی. کیوں؟ کیونکہ بزرگان دین فرماتے جو بندہ سوچتا جو ہے وہی کام کرتا ہے، جو سوچتا ہے وہی کام کرتا ہے. مطلب کیا ہے؟ آپ نے رات میں سوچ لیا بھائی مجھے صبح ارجنٹ کام سے جانا ہے اور مجھے 5 بجے اٹھنا ہے، بس کسی بھی ہیلے اٹھنا ہے اور تیار ہو کر مجھے فلاں کام میں جانا ہے. رات میں آپ جیسے سوچ کر سے اب صبح 5 بجے باقی آپ اٹھیں گے کیونکہ آپ کو ارجنٹ کام سے جانا ہے. کیونکہ سوچ عادت بن کر باہر نکلتی ہے، فکر عادت بن کر باہر نکلتی ہے. تو ہماری سوچ ہماری فکر آخرت سے ختم ہو گئی ہے، خبر سے ہی ختم ہو گئی ہے. اس لیے نہ نمازوں میں ہمیں دل لگتا ہے، نہ مسجد میں بیٹھنے کو ہمارا دل چاہ رہا ہے، نہ ہمیں قرآن پڑھنے کو دل چاہ رہا ہے، نہ کسی تقریر سننے کو دل چاہ رہا ہے، نہ گناہ چھوڑنے کی عادت ہے. بس ہمیں جو ہے اپنے ہم یہ سوچ رہے ہیں کھانا ہے، پینا ہے، سونا ہے اور اچھی کمائی، اچھے کام کرنا، بس کیسے بھی ہو بس جینا ہے. یہ جینا کوئی جینا نہیں ہے مسلمانوں. جگہ اس لیے کسی نے کیا خوب کہا، جگہ دل لگانے کی دنیا نہیں ہے، یہ عبرت کی جا ہے، تماشا نہیں ہے. اب جو حدیث حضور نے جو بیان فرمایا ہے وہ ہو کر رہے گا، آپ مانے یا نہ مانے، یہ ہو کر ہونے والا. لیکن مسلمان مانتا ہے الحمدللہ، حضور کی ہر بات کو مانتا ہے. سرکار نے فرمایا قیامت کے دن ہر ایک سے اللہ کچھ سوالات کرے گا. وہ بزرگ فرماتے دیکھو حضور کی حدیث بھی ہے کہ تم ایک تنبے پر نہیں کھڑ سکے تو قیامت کے دن سورج 1.25 میل کے فاصلے پر ہوگا، زمین تانبے کی بنا دی جائے گی. اللہ تعالیٰ تم سے سوالات کرے گا، جواب کیا دو گے؟ سوالات کیا ہوگے؟ آتا ہے حدیث پاک میں اللہ پوچھے گا تو نے جوانی کیسے گزاری؟ پہلا سوال اللہ جانتا سب ہے. ہاں یاد رکھے اللہ جانتا سب ہے. وہ اس کے یہ فرشتوں کا ماتا نہیں کہ فرشتے بتانے سے اللہ جانتا ہے، نانا اللہ جانتا سب ہے. پھر جانتا ہے پوچھتا کیوں ہے؟ پوچھتا اس لیے کہ تاکہ تم سمجھو کہ قیامت کا میدان جہاں پر ہر کوئی ہوگا، ہر رشتہ دار ہوگا، تو تم سے سوال ہوگا تاکہ بولتے رہے لوگ ارے یار فلاں آدمی نہ دیکھ لے تو اچھا ہے، فلاں نہ دیکھ لے تو اچھا ہے، فلاں نہ دیکھ لے تو اچھا ہے. تنہائی میں گناہ کرتے ہو لیکن اللہ تو ہر چیز کا دیکھنے والا ہے، تو تاکہ لوگوں میں تم شرمندگی پیدا کرتے ہو، دنیا میں لوگوں کے ڈر سے تم گناہ کرنا چھوڑتے ہو، کبھی میرے ڈر سے بھی چھوڑا ہے؟ لہٰذا اللہ تعالیٰ پوچھے گا، سب لوگ رسوا کرے گا تمہیں اور ہمیں کہ بتاؤ جوانی کہاں گزاری، اور وہاں تو کوئی جھوٹ بول ہی نہیں سکتا. ہاں یہ سمجھے نہ، وہ قیامت کا میدان ہے، وہاں کورٹ نہیں ہے کہ آپ جھوٹے گواہوں کو لا کر ٹھہرا کر دو. وہ کورٹ نہیں ہے کہ جج کو لاکھوں روپے دے کے خرید لے، معاذ اللہ. وہاں وہ کورٹ نہیں ہے، وہ رب کا عدالت ہے، وہ حق کا فیصلہ ہوتا ہے، وہ سچ کا فیصلہ ہوتا ہے. اور قرآن کہتا ہے اگر وہاں کوئی بندہ اب اگر کترائے بولنے حق بولنے کے لیے تو اللہ فرماتا ہے میں اس وقت لوگوں کی زبانوں کو لاک کر دوں گا اور ان کے ہاتھ اور ان کے پیروں کو بولنے کی اللہ طاقت دے گا. قرآن کی آیت دے گا، بولنے کی طاقت دے گا. تو یہ ہاتھ بولے گا کہ آپ کیا گناہ کرتے تھے، یہ پیر کو اللہ زبان دے گا کہ یہ پیر بولے گا آپ گناہ کے اڈوں پہ کیسے جایا کرتے تھے.
آپ یہ کان بنے گے، یہ آنکھیں بات کریں گے اللہ سے، ان آنکھوں سے تم نے کیا کیا، کانوں سے کیا کیا، زبان سے کیا کیا، ہاتھ سے کیا کیا، پیروں سے کیا کیا۔ اللہ کہتا ہے اگر تم نہیں بولو گے تو یہ ہاتھ پیر گواہی دے گے۔ لہذا اللہ پوچھے گا، بھائی میدان بھی تانبے کا ہے، لنگے پیر کھڑے ہوئے ہو، سورج سامنے کے پاس رہے، اللہ پوچھے گا جوانی کہاں سے گزاری، جوانی کہاں گزاری۔ پھر دوسرا سوال کرے گا، مال جو کمایا تھا کمایا کیسے، حلال طریقے سے کمایا، حرام طریقے سے کمایا، لوگوں کی زمینیں ہڑپ کر کمایا، میں بہن بھائی کی پراپرٹی کا حق دبا کر کھا پایا، یا جوا کھیل کر، سٹا کھیل کر اس طرح کمایا۔ جانتا سب ہے، لیکن یہ ہونا ہے مسلمانوں، کیونکہ حدیث میں آتا ہے قیامت پر ایمان رکھو، ہوگا۔ یہ اگر کوئی بندہ اللہ پر ایمان رکھے اور قیامت پر ایمان رکھے، ایمان نہیں رکھے تو مسلمان ہی نہیں ہوتا ہے۔ تو قیامت میں اللہ تعالیٰ پوچھے گا جوانی کہاں گزاری، علم کہاں سے کمایا، پیسہ کہاں سے کمایا، جتنا علم تھا عمل کیسے کیا۔ یہ تمام سوالات کے جوابات دے گا، اور جو ان جوابات میں کامیاب ہوگا وہی تو جنت میں جائے گا۔ جنت کوئی ابا دادا کی جاگیر نہیں ہے کہ یوں مل جائے گی آپ کو۔ جو لوگ آج ذہن دے رہے ہیں کہ بھائی غریب نواز بچائیں گے، یقیناً بچائیں گے بزرگان دین، لیکن کس کو؟ اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ پیر بچا لے گا، بزرگان دین بچاتے ہیں اللہ کے نیک بندے، کوئی شک نہیں ہے، ان باتوں میں کوئی ڈاؤٹ نہیں ہے۔ بزرگان دین ضرور اپنے چاہنے والوں کی مغفرت اللہ کی بارگاہ میں کہتے ہیں، اور اللہ ان کی بات سنتا بھی ہے، اللہ ان کی بات، لیکن اس بات پر بھروسہ کر کر عمل نہیں کرنا کہ پیر بچا لیں گے، فلاں بزرگ بچائیں گے، چھوڑو شراب پیئیں گے، گانجا ماریں گے، سب کام کریں گے۔ لہذا ان باتوں کو سوچ کر یہ کام کرنا یقیناً ان بزرگان دین کی روح کو بھی تکلیف پہنچانے کے برابر ہے، ان اولیاء اکرام کی تکلیف پہنچانے کے برابر ہے۔ یقیناً بزرگان دین شفاعت کریں گے، لیکن اس کا مطلب یہ بھی نہیں ہے کہ سب کو چھوڑ کر عمل کرنا چھوڑ دو۔ اپنی زندگی میں اعمال، سرکار نے کیا فرمایا، اسلام یہ ہے کہ نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، حلال اور حرام سے بچا، حلال کماؤ حرام سے بچا جائے، یہی اسلام ہے۔ اور اگر ہمارا معاشرہ پاک ہو تو ہمیں اندر یہ خیال پیدا کرنا ہوگا اللہ دیکھ رہا ہے، اور اللہ ہر چیز کا حساب و کتاب لینے والا ہے۔ یہ خیال جس مسلمان کے ذہن میں فٹ ہو جائے تو انشاءاللہ وہ کبھی نماز نہیں چھوڑے گا۔ یہ خیال جس طرح سے فٹ ہونا ہے، جس طرح سے اللہ، کیونکہ ہم اللہ کی قدر کریں گے نا۔ اللہ قرآن میں فرماتا ہے، اے ایمان والو اللہ کی ایسی قدر کرو جیسا اس کی قدر کرنے کا حق ہے، اللہ کی ایسی قدر کرو جیسا اس کی قدر کرنے کا حق ہے۔ ہم جانتے ہیں کہ اللہ کے بارے میں کہ اللہ تو ہر چیز دیکھ رہا ہے، لیکن ہماری مزاج پھر گناہوں سے ختم کیوں نہیں ہو رہی ہے؟ تو ہماری سوچ آخرت سے ختم ہو گئی ہے، ہماری فکر آخرت سے ختم ہو گئی ہے، اور ہم یہ خیال ہی دور سے نکال دیے کہ اللہ دیکھ رہا ہے۔ مجھے ایک بات یاد آ گئی، حضرت سیدنا بابا شرف الدین رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، عرس کا موقع چل رہا ہے، لیکن بزرگان دین جو بزرگان دین آپ کے سامنے پیش کیا جا رہا ہے، کوئی آنکھوں پر حاضری لے کر کہتا ہے میرے آنکھ پر فلاں بزرگ آ گئے، اور کوئی کہتا ہے کہ میرے آنکھ پر اماں جان نائب رسول آتے ہیں، کوئی کہہ رہا ہے کوئی سیلانی بابا آ رہے ہیں، اور پھر اس کے حولیہ دیکھو منہ میں گٹکا چباتا ہے، نمازیں چھوڑتا ہے، شراب پیتا ہے، ہاں کوئی کہتا ہے معاذ اللہ محرم کے مہینے میں امام حسن میرے آنکھ پر آتے ہیں، معاذ اللہ ثم معاذ اللہ۔ پہلے تو یہ بزرگان دین کسی کے آنکھ پہ آتے نہیں۔ کوئی یہ کہتا ہے کہ فلاں بزرگ میرے اوپر نظر رکھے ہوئے ہیں، مجھ سے بھی آگے کہتے ہیں میں نے کہا حضرت فلاں بزرگ غوث پاک کی میرے پر نظر ہے۔ اچھا بھائی تیرے پر غوث پاک کی نظر ہے تو میں نیچے سے اوپر تک حولیہ کو دیکھتا ہوں، نہ چہرے پہ داڑھی ہوتی ہے، نہ نماز کی پابندی ہوتی ہے، نہ اس کو دین کے بارے میں کچھ جانتا ہے، وہ شراب پیتا ہے، عورتوں کو گھور رہا ہے بیٹھ کر بزرگان دین کے نام لے کر، 10 انگوٹھیاں پہنا ہوا ہے، جبکہ میں بار بار کہتا ہوں کہ مرد کو ایک انگوٹھی کے علاوہ تانبے کا کڑا پہننا، لوہے کی چین یا چاندی کی چین یا سونے کی چین پہننا حرام ہے، اور تم ہاتھوں میں 4-4 5-5 کڑے پہن کر، گلوں میں 4-4 5-5 چینیں پہن کر، 10 انگوٹھیاں پہن کر کیا ثابت کرنا چاہتے ہو کہ یہ بزرگان دین ایسے تھے جو بازاروں میں آرام کریں؟ نہ، اگر ان بزرگان دین کو دیکھا تو ان کی صحبت میں بیٹھنے والا اگر بے نمازی بھی ہو تو نمازی بن جاتا تھا، ان کی صحبت میں بیٹھنے والا شرابی ہو تو شراب سے توبہ کر لیا کرتا تھا۔ مجھے بتائے ایک بندے نے، چور تھا، چوری کرنا اس کی عادت تھی، لیکن دامن پکڑا تھا غوث پاک کا آ کر،
وہ بھی نیت اس کی چوری کرنے کی تھی کہ غوث پاک مہنگے سے مہنگا لباس پہنتے تھے، تو لہٰذا دامن پکڑا تھا غوث پاک کا آ کر غوث اعظم نے فرمایا یا اللہ میرا دامن پکڑا ہے، اب یہ چور نہیں خطب بنے گا. جو دعا کی اور فوراً وہ چور کے دل اللہ نے پاک کیا گناہوں سے اور اس کو اپنا محبوب بنا لیا. بزرگان دین سے جو محبت کرتے ہیں نا، محبت کی پہچان یہ ہوتی ہے کہ بندہ پھر گناہ کرنا چھوڑ دیتا. چھوڑو ان بدبخت لوگوں سے جو اس دور میں وہابیوں بدعقیدوں سے آپ کو بچنا ہے. ایسے ڈھونگی قسم کے باباؤں سے بھی آپ کو بچنا ضروری ہے جو نہ نماز کی پابندی جانتے ہیں، نہ دین کے شرائط جانتے ہیں، نہ وضو اور غسل کے طہارت کے مسئلے جانتے ہیں، اور اتنے بڑے بڑے شملے پہن کر، پیلے ہرے شملے پہن کر اپنے آپ کو بابا ظاہر کر کر لوگوں کے ایمان اور عقیدے سے کھیل رہے ہیں. اور بیچارے بھولے بھالے لوگ سمجھتے ہیں ہاں غوث پاک بھی ایسی تھے ہوں گے معاذ اللہ، غریب نواز جیسے. اب میں بابا صاحب کی بات بتاتا ہوں جن کا عرس ہو رہا ہے کہ کس طرح اولیاء میں بتانا چاہتا ہوں بزرگوں کے دامن میں آنے کے بعد بندہ گناہوں سے بچ جاتا. اور یہ جھوٹے لوگ ہیں جن کو دین نہیں معلوم ہے، دتے انگوٹھیاں پہن کر لمبے بال رکھ کر پیچھے سے پتہ ہی نہیں چلتا کہ سلمہ ہے یا سلیم ہے، کتنے بال لمبے لمبے بال رکھ کر لوگوں کے عقیدوں سے کھیلا جا رہا ہے. آج لوگ ان کے باتوں میں آ کر اپنے ایمان اور عقیدے کو برباد کر رہے ہیں. بزرگان دین کیسے ہوتے تھے؟ نوجوان بچوں ہاتھ جوڑ کر کہہ رہا ہوں آپ سنو بزرگان دین ہوتے کیسا تھے. حضرت بابا شرف الدین علیہ رحمہ 700 سال پہلے عراق میں پیدا ہوئے، وہیں پر بڑے ہوئے، وہیں پر تعلیم حاصل کی، اور اپنے پیر و مرشد سیدنا شہاب الدین عمر سہروردی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں رہے. اور پوری تربیت ہونے کے بعد یہ پیروں کا طریقہ تھا کہ مرید کو ظاہر اور باطن علم سے نوازنے کے بعد کہتے تھے فلاں علاقے میں جا کر دین کا کام کرو. وہ آتے تھے دین کا کام کرنے کے لیے. یہ کون ہے بھائی جو گانجے کا سگریٹ سٹے پہ سٹا پی کر کہہ رہا ہے میں علی کا مانوں گا، مجھے نماز کی ضرورت نہیں ہے؟ ابے تم جیسے بدبختوں کی وجہ سے آج جو ہے اہل سنت و جماعت پہ اوپر لوگ انگلیاں اٹھا رہے ہیں. خدا کی عزت و جلال کا قسم اولیاء ایسے ہوتے نہیں ہیں. آپ کہیں گے ہرا شملہ پہنتے نہیں تھے؟ میں نے کہا بزرگان دین پہنتے تھے. پیلا شملہ پہنتے نہیں تھے؟ بلا پہنتے تھے. لیکن جس طرح کوئی ڈاکو پولیس کا لباس پہن کر آ جائے تو لوگ کہیں گے کہ ڈاکو پولیس والا تھا. بھائی پولیس کے لباس میں ڈاکو تھا وہ جو تمہیں لوٹ کر گیا ہے. تو آج پیلے ہلے شملے پہن گئے ڈاکوا جو اپنے آپ کو ہولیاں بنا کر آپ کے سامنے آ رہے ہیں، جو نماز نہیں پڑھتے، شراب پیتے ہیں، گانجا پیتے ہیں، عورتوں کو غلط نظروں سے دیکھتے ہیں، 10 انگوٹھیاں پہنے ہوئے ہیں، ہاتھوں میں پیروں میں اتنے بڑے بڑے کڑے پہنے ہوئے ہیں، پھر وہ اپنے آپ کو علی کا ملن کہہ کر کہتے ہیں ہمارے مرید بن جاؤ، ہمیں نذرانہ دیتے رہو، تم نماز نہیں پڑھے گے تو ہم دیکھ لیں گے. کون دیکھے گا؟ جنت ابا کی جاگیر نہیں ہے. اگر آپ کے ابا کی پراپرٹی ہے تو آپ کے پراپرٹی میں حصہ ضرور ملتا ہے، لیکن جنت کسی کے باپ کی جاگیر نہیں ہے. یہ اللہ اس کے رسول اللہ تعالیٰ نے بنایا ہے اور رسول پاک علیہ السلام کے قبضے اور اختیار میں عطا فرمایا ہے. یہ جنت بچوں کا کھیلنے جس کے ڈائریکٹ مل جائے. بزرگان دین جس پر نظر ڈالتے ہیں پھر وہ بندہ گناہوں کا عادی بھی ہو تو گناہوں سے الگ ہو کر نیک بن جاتا. یہ ہوتا ہے نظر کا کمال. ڈالتے ہیں بزرگان دین نظر اپنے مزار میں جانے کے بعد بھی، لیکن نظر ڈالنے کے بعد وہ گناہوں کی زندگی سے نکل کر نیک لوگوں کی زندگی میں آ جائے تو سمجھ جائے کہ ہاں فلاں بزرگ نے واقعی اس پر نظر ڈالا. اب دیکھیں بابا شرف الدین علیہ رحمہ جو دین کی خدمت کے لیے حیدرآباد تک آئے تھے 700 سال پہلے، اور اس پہاڑی علاقے میں اگر آپ کہیں گے مولانا اتنے بڑے پہاڑ پر بابا شرف الدین علیہ رحمہ بیٹھے، اور آج کے اس دور میں بھی وہاں پر زیادہ آبادی نہیں ہے، تو 700 سال پہلے کن لوگوں کو تبلیغ کی؟ سوال آپ بھی کر سکتے ہیں، ذہن میں آ سکتا ہے آپ کے سوال کہ آج اس ترقی کے دور میں وہاں اتنی آبادی نہیں ہے کہ 700 سال پہلے وہاں حضرت آ کر بیٹھے تھے پہاڑ پر. تبلیغ کیسا چیز؟ جبکہ آپ کہہ رہے ہیں مولانا بزرگان دین جنگلوں میں بیٹھنے نہیں تبلیغ کرنے کے لیے آتے ہیں. میں نے ہاں آتے ہیں، دل و محبت سے سنا. بزرگان دین میں درجے ہوتے ہیں، درجے. ولایت کا ایک محکمہ ہوتا ہے، جیسا کہ پولیس ہے نا، پولیس کا محکمہ. جتنے لوگ پولیس کے محکمے میں ہر ہوتے تو سارے پولیس، لیکن درجے الگ الگ ہوتے ہیں. کوئی کانسٹیبل ہوتا ہے، کوئی ہیڈ کانسٹیبل ہوتا ہے، کوئی جو ہے ایس آئی ہوتا ہے، کوئی جو ہے سرکل ہوتا ہے، کوئی اے سی پی ہوتا ہے تو ایک ہی محکمہ پولیس کا، لیکن درجے الگ الگ ہیں. تو ولایت کہتے ہیں اللہ کے محبوب، اللہ جس کو اپنے قریب کر لیتا ہے ان کو ولایت دیتا ہے، یعنی اپنا محبوب بنا لیتا ہے. تو ہے ولی سارے اللہ کے ولی،
لیکن ہر ولی کو اللہ الگ الگ درجے دیتا ہے. بہت کم ایسے ولی ہوتے ہیں جو جنگلوں میں بیٹھ کر عبادت کرتے ہیں. ان سے بڑا درجہ ان ولیوں کا ہوتا ہے جو لوگوں کے بیچ میں رہ کر عبادت بھی کرتے ہیں اور لوگوں کو سدھارنے کا کام بھی کرتے ہیں. یہ بابا اشرف علی علیہ رحمہ ان ولیوں میں سے نہیں ہے کہ جنگل میں بیٹھ کر اللہ اللہ کر لیتے بیٹھے. بابا اشرف علی ان ولیوں میں سے ہے جو عبادت بھی کرتے تھے اور لوگوں کو سدھارنے کا کام بھی کرتے تھے. لیکن پھر سوال اٹھ سکتا ہے مولانا بابا اشرف علی علیہ رحمہ سیدھا بیٹھو سیدھا بیٹھو ہاتھ میں سمجھ کروں. بابا اشرف علی علیہ رحمہ دیکھو یار ادھر بیٹھو سستی کائل نہیں یار ہوٹل میں بیٹھ جاتے چکوتروں پہ 4-4 گھنٹے بیٹھ جاتے ہیں. پھر اللہ کے گھر میں بیٹھنے میں کوئی سستی نہیں آنی چاہیے انشاءاللہ. بات میسج سمجھو میں کہنا کیا چاہتا ہوں. آج ضرورت ہے معاشرہ سدھارنے کی. بے فکر پیدا کرتے تھے بزرگان دین. غوث پاک تقریر کرتے تھے 70,000 لوگ ہوتے تھے اور غوث پاک اپنی تقریر جب ختم کرتے تھے مجمع میں سے 1 اور 2 لاشیں اللہ کے خوف سے رو رو کر جان ہو جاتی انتقال ہو جاتا تھا. یہ تھے غوث پاک جن کی اب 11ویں کرتے ہیں, جن کے نام کا جھنڈا لگاتے ہیں. صرف نام کا جھنڈا لگا کر چھوڑنے والوں, معاذ اللہ جھنڈے کے نام پر ناچنے کودنے والوں غوث پاک کے کاموں سے راضی نہیں ہوتے تھے. لیکن غوث پاک کی تقریر کیسی ہوتی تھی؟ آپ غوث پاک کی کتاب ہے فتوح الغیب جس میں 60 خطبے لکھے ہیں غوث پاک کے. ہر خطبہ غوث پاک کا پڑھے آپ. غوث اعظم ہر خطبے میں لوگوں کو آخرت کی فکر پیدا کرتے تھے. ہر بیان میں اپنے غوث پاک کہتے ہیں لوگوں اللہ دیکھ رہا ہے, مرنا ہے, حساب کتاب دینا ہے. یہ خیال غوث اعظم نے اپنے مریدوں کے اندر پکا دیا تھا. اگر یہ خیال آپ کے اندر پک جائے نا, یقین جانیے تنہائی میں بھی آپ کا دل نہیں چاہے گا گناہ کرے. لوگوں کے سامنے تو چھوڑے, تنہائی میں بھی دل نہیں چاہے گا اللہ دیکھ رہا ہے. یہ خیال خیر بابا اشرف علی علیہ رحمہ یہ بزرگان دین تبلیغ کے لیے آئے. آپ کہیں گے اس دور میں کہاں لگے؟ دیکھیں بزرگان دین تبلیغ کرتے تھے یا تو بستیوں میں آ کر, یہاں ایسی جگہ بزرگان دین پہاڑ کے پاس بیٹھ جاتے تھے جہاں مہینے میں ایک بار یا 15 دن میں ایک بار غیر مسلم اپنا تہوار منانے, اپنی خوشی منانے کے لیے ایک پہاڑ کے پاس جمع ہوتے تھے ہزاروں کی تعداد میں. تو لہٰذا وہاں پر بزرگان دین پہلے بہل میں جائیں گے تو ایک گھر میں کیا ہے, ایک دم لوگ آئے تو انہیں کی تبلیغ کرو. بولنا سبحان اللہ. تو بابا صاحب جس جگہ تھے نا وہاں پر مہینے میں ایک بار اور 2 مہینے میں ایک بار لوگ جمع ہوتے تھے اپنا کچھ نہ کچھ خوشیاں منانے کے لیے, اور وہاں ٹھہر کر پھر بابا صاحب جو ہے نا تبلیغ کیا کرتے تھے. سمجھے آپ؟ آج سے لوگ جو بزرگان تبلیغ کا کام کرتے تھے آج سے 700 سال پہلے کیا تھا, آج تک لوگ نہیں جاتے. میں نے کہا بھی تمہیں پتا ہے تاریخ پڑھوں گے تو معلوم ہوگا, تاریخ نہیں جانتے. اب بابا صاحب کے پاس ایک بندہ آیا, کلمہ پڑھا, کلمہ پڑھنے کے بعد بولا بابا مجھے اسلام بہت پسند آیا. بولو نا سبحان اللہ. اسلام بہت پسند آیا, اس کی تعلیمات, اس کے اخلاق سب چیزیں ہیں. میرا دل چاہتا میں نے کلمہ پڑھ لیا, آپ کا مرید بھی ہو گیا ہو, لیکن ایک چیز ہے بابا. بولے کیا؟ میری ایک عادت بڑی خراب ہے, آپ اس کی اجازت دے دیجیے. بابا صاحب نے بولا کیا عادت ہے تیرے اندر؟ فرمایا مجھے شراب پینے کی عادت ہے, بس مجھے شراب میں آپ مت روکے, باقی میں نماز پڑھوں گا, روزہ رکھوں گا, جو چاہے کام کروں گا, لیکن مجھے شراب سے منع نہ کرے. بابا اشرف علی علیہ رحمہ طبیب جانتا ہے کہ مریض کا علاج کیا ہے, ڈاکٹر جانتے ہیں مریضوں کا علاج کیسے کرنا ہے. تو یہ طبیبوں کے طبیب ہوتے ہیں. یہ بزرگان دین انہوں اللہ تعالیٰ اور رسول پاک علیہ السلام کے فیضان سے مالا مال ہوتے ہیں. حضرت بابا اشرف علی علیہ رحمہ نے جلال میں آئے, یہ نہیں کہا کہ جا چل میرے پاس نہیں آنا, نانا. بابا صاحب نے کہا ٹھیک ہے, اگر یہ تیری عادت رہیں گی نا تو میں بھی مجھ سے ایک وعدہ کر, تو جب بھی شراب پینگا تو میرے سامنے نہیں پینا, میرے سامنے نہیں پینا. وہ بڑا خوش ہو گیا, بولے کہ میں تو میں خانے میں پیتا ہوں یا گھر میں پیتا ہوں, تو بابا آتے نہیں. کہنے حضور منظور ہے, ٹھیک ہے جا. اب وہ رات میں جب شراب پینے کی عادت ہوئی, گیا میں خانے میں, جب شراب کے باٹل کو ہاتھ لگا دیکھا کہ بابا اشرف علی سامنے بیٹھے ہوئے ہیں, ڈر گیا, فوراً شراب تھوڑا گھر بھاگا, اور گھر میں بات کر رہے بابا وہاں کیسے آ گئے, سوچ رہا ہے چل یہاں تو نہیں ہے میرا گھر ہے, میں تنہا بیٹھا ہوں. جیسے شراب کو ہاتھ لگا دیکھا کہ بابا صاحب پھر سامنے ٹھہرے ہوئے ہیں. اب پھر ڈرا, وہاں سے بھی شراب پھینکا, بھاگا اس پہاڑ پر جہاں بابا صاحب کا مزار ہے, وہاں ایک کمرہ تھا, اس کمرے میں بھاگا اس پہاڑ پر, اور جا کر مریدوں نے کہا, بابا صاحب کے دیگر مرید جو دروازے کے روم کے باہر بابا صاحب کے نکلنے کا انتظار کر رہے تھے, باہر بیٹھے ہوئے تھے. مریدوں نے کہا تو اتنا بھاگ کر کیوں آیا, ہانپنا کیوں ہے, وجہ کیا ہے؟ اس نے کہا حضور کہاں پہلے یہ بتائے. مریدوں نے کہا بابا تو روم سے باہر نہیں نکلے.
وہ کہا نہیں مجھے ابھی تو میں خانے میں دکھے گھر میں کہا نہیں ابھی تو باہر نکلے نہیں. بس یہ کہا دروازہ کھول کر بابا صاحب باہر آئے تو قدموں پر گر کے مرید کرنے کا حضور سمجھ گیا میرا علاج کیا ہے, میں توبہ کرتا ہوں آج کے بعد یہ گناہ نہیں کروں گا. میں کہتا ہوں یہ ہوتے ہیں بزرگان دین. یہ بزرگوں کا نام لے کر گناہ کرنا یہ تو سب سے بڑے بٹے باز اور دھوکے باز لوگ ہوتے ہیں. ان کو دیکھ کر بڑوں پر انگلی مت اٹھاؤ. ایسے بدبخت لوگوں کو دیکھ کر مزار میں آرام کرنے والے لوگوں پر انگلی مت اٹھاؤ. ان کی زندگیوں کو پڑھ کر دیکھو, ان کی صحبت میں بیٹھنے والا اگر بے نمازی بھی ہے تو نمازی بن جاتا ہے. غوث پاک کو کتنی نفرت تھی بے نمازیوں سے. غوث اعظم فرماتے ہیں میں نے 90 سال کی زندگی میں بے نمازی کے ہاتھ سے پانی تک نہیں پیا ہے, بے نمازی کے ہاتھ سے پانی تک نہیں پیا ہے. تو بزرگان دین یہ خیال پکاتے تھے لوگوں کو اللہ دیکھ رہا ہے. اگر ہمارا یہ خیال جم جائے نا معاشرہ سدھر جائے گا. بندہ گناہوں سے دور رہے گا کہ اللہ دیکھ رہا ہے, کیونکہ اللہ کو نہ نیند آتی ہے نہ اس کو کوئی وہ جسمانی سے پاک ہے نہ وہ دور نزدیک سے پاک ہے. اللہ ہر عیب سے پاک ہے. یہ خیال جب پیدا ہو جائے گا تو انشاءاللہ تعالی اللہ تعالی ہمارے گناہوں کو ضرور معاف فرمائے گا اور ہمارے اخلاق اور کردار بھی جو ہے بہت بہترین طریقے سے سدھر جائیں گے. معاشرہ سدھرنے کا سب سے اہم طریقہ کیا ہے وہ قرآن کی آیت سے ہم پوچھتے ہیں. آج دیکھیے میں بات ختم, صرف 5 منٹ رہ گئے ہیں اور میری بات کو تھوڑا توجہ لے کر سنے آپ. یہ ساری باتیں کہ اللہ دیکھ رہا ہے. کتنے واقعات آپ کو سناؤں. یہ خوف خدا کتنے بزرگان دین کے واقعات میں زبان کی نوک پر آ رہے ہیں, لیکن وقت اجازت نہیں دے رہا کہ میں ساری باتیں ڈیٹیل سے آپ کے سامنے رکھوں. لیکن میں آپ کو قرآن کے سورہ نور سے ایک آیت آپ کو پڑھ کر سنا رہا ہوں. سب سے معاشرہ کو سنانا چاہ رہے ہیں حالات کہ بندہ ہر مذہب والا چاہتا ہے گناہ ختم ہو, غلط کام ختم ہو, قتل غارت گری ختم ہو, تو ہر مذہب والا چاہتا ہے. لیکن مذہب اسلام کہتا ہے یہ خیال اپنے اندر جما لو کہ اللہ دیکھ رہا ہے. پھر دیکھو تمہارے خیالات کس طرح سے تمہارے گندے خیال ختم ہو گئے. اب آج پہلے آداب قرآن خود سکھاتا ہے سورہ نور میں. میں سورہ نور کی آیت پڑھا, آیت نمبر 26. اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا. اب دیکھیں پہلے آیت یا ایھا الذین آمنوا لا تدخلوا بیوتا غیر بیوتکم. اللہ فرماتا ہے اے ایمان والو اپنے گھروں کے سوا اوروں کے گھروں میں نہ جاؤ. پہلے ہم گھروں سے شروعات کریں. ہم مسلمان اپنے گھر میں جانے کے عادت نہیں, خود کے گھر کے علاوہ بھی. ڈائریکٹ سورہ نور آیت نمبر 26 میں آپ کے سامنے پڑھ رہا ہوں. خود اللہ فرماتا ہے اے ایمان والو اپنے گھروں کے سوا اوروں کے گھروں میں نہ جاؤ حتی تستانسوا وتسلموا, جب تک گھر والوں سے اجازت نہ لے لو. جب تک گھر والوں سے اجازت نہ لے لو. اور اجازت کیسے لے؟ اللہ آگے فرماتا اعلی اہلیہا, گھر والوں کو سلام پیش کرو. اب یہ آیت کے بارے میں علماء فرماتے ہیں یہ آیت جو ہے نا جس میں اللہ کہہ رہا ہے قرآن میں کہ اے ایمان والو اپنے گھر میں بغیر اجازت کے, اپنے گھر کے علاوہ دوسرے گھر میں بھی بغیر اجازت کے داخل نہ ہو. تو پہلے گھر کے آداب میں یہ بتایا جا رہا ہے اگر کسی کے گھر میں تم جا رہے ہو, کسی کے گھر تو چھوڑے, باپ کو اجازت نہیں ہے کہ اپنے خود کے گھر میں بغیر اجازت کے جائے. آج ہم بے دھڑک چلے جاتے ہیں نا, یہ اپنا گھر ہے. بھائی کو اجازت نہیں ہے کہ خود کے گھر میں بے دھڑک چلے جائے. اسلام کہتا نہیں, باپ ہو, بیٹا ہو, بھائی ہو, تم اگر ڈائریکٹ گھر میں جاؤ گے تمہاری ماں تمہاری بہن اس حالت میں ہوتی ہے, وہ چاہتے نہیں کہ میرا شوہر مجھے اس حالت میں دیکھے, بہن نہیں چاہتی کہ میرا بھائی مجھے اس حالت میں دیکھے. لہذا فرمایا گیا اگر کسی خود کے گھر میں بھی جاؤ تو پہلے اپنے آنے کا اعلان کرو. کیسے کرو؟ باہر سے سلام کرو. بولو نا سبحان اللہ, بولے محبت سے سبحان. آج سے اس پہ عمل کرے آپ انشاءاللہ. حدیث پاک میں آتا ہے ایک صحابی کہتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں بہت پریشان ہوں, گھر میں خیر اور برکت نہیں ہوتی. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر تم یہ چاہتے ہو کہ اللہ تمہارے گھر میں خیر و برکت داخل فرمائے, اپنے گھر میں جانے سے پہلے گھر والوں کو سلام کر کر داخل ہو, سلام کر کر داخل ہو. وہ صحابی کہتے ہیں حضور کے کہنے پر چند دن میں نے عمل کیا, جب بھی اپنے گھر جاتا باہر نکل کر گھر واپس آتا, گھر میں داخل ہونے سے پہلے اپنے گھر والوں کو سلام کر کر داخل ہوتا. دھیرے دھیرے اللہ نے ایسی خیر اور برکت داخل فرمائی, آج میں تو میں ہوں, اپنے دوست رشتہ داروں کی بھی مدد کرنے کا قابل اللہ نے مجھے بنا دیا ہے. گھر میں سلامتی ہوتی ہے, سلام کرنے سے برکت آتی ہے, خیر اور برکت داخل ہوتی ہے, اور ایک اپنے آنے کا احساس بھی گھر والوں کو دلانا ہوتا ہے.
مجھے بتائے خود کے گھر میں اللہ کہتا ہے سلام کرے بغیر مت جاؤ، اجازت لیے بغیر مت جاؤ، تو غیروں کے گھر میں ہے دوست کا کتنا بھی آپ کا خاص کلوز فرینڈ ہو تو، کتنا بھی خلارا بھائی ہو، میرا بھائی ہے، کس کا بھی گھر ہو تو اللہ فرماتا ہے جب تک ان سے اجازت نہ لو. کوئی حدیث نہیں، قرآن کی آیت سورہ نور سنا رہا ہوں، بولی سبحان اللہ. یہ اللہ بھائی جو کسی کو چیز کو اگر کوئی یہ فون بناتا ہے نا، تو فون والے کو معلوم ہے کہ فون کے اندر کیا کیا کوالٹیز ہے نا. جو چیز بناتا ہے تو بنانے والے سے پوچھو کہ اس کے اندر کیا کیا کوالٹیاں ہے، کیا کیا اچھائیاں ہے، کیسے استعمال کرنا ہے، کیسے استعمال کرنا نہیں ہے. تو جو چیز بناتا ہے تو بنانے والا خود بہتر جانتا ہے کہ جو چیز میں نے بنائی ہے وہ اس کے اندر کیا اچھائیاں ہے اور کیا خرابیاں ہیں، کیسے استعمال کرنا ہے، کیسے استعمال کرنا نہیں ہے. یہ مثال ذہن میں رکھے اور مجھے بتا ہمیں بنانے والا اللہ ہے، اور اللہ خود قانون سکھا رہا ہے، اللہ خود طریقہ سکھا رہا ہے. فرماتا ہے اللہ تعالیٰ سلام کرے بغیر داخل مت ہو. اپنے گھروں میں، جب اپنے گھروں میں باپ کو اجازت نہیں ہے کہ بغیر اجازت کے داخل ہو، بھائیوں کو اجازت نہیں ہے بغیر اجازت کے داخل ہو، تو غیر مسلمانوں کے گھروں میں کیا اجازت ہوگی؟ اس لیے اچھے مسلمان وہ ہوتے ہیں تو غیروں مسلمان کے گھر میں جائے، رشتے دار ہو، بھائیوں کوئی ہو، تو اجازت لے کر داخل ہو جائے. اور کیا کہا سرکار نے؟ اجازت کیسے لو؟ پہلے تو گھر کے پاس جاؤ اور سلام کرو، السلام علیکم، بلند آواز سے سلام کرو. اگر جواب نہیں آئے تو سرکار نے پھر دوسری بار سلام کرو. پھر جواب نہیں آئے سرکار نے بولا پھر تیسری بار سلام کرو. اگر تیسری بار بھی جواب نہیں آئے تو سرکار بولا بغیر دل میں میل لائے ہوئے، بولو نا رسول اللہ، بغیر دل میں میل لائے ہوئے وہاں سے خاموشی سے نکل جاؤ. ہو سکتا ہے وہ بھائی کچھ کام میں ہو سکتا ہے کچھ اس کی ایسی حالت ہو جو آپ کو اندر نہیں لا سکتا ہو، اس کی کچھ پرسنل پریشانی ہو، پرسنل پرابلم ہو، وہ جو میں اندر نہیں بلانا چاہتا ہوں. حضور فرمایا بغیر دل دماغ میں اونٹے، بغیر ہمارے تمہارا یہ دروازہ نہیں کھولا، نہ بغیر خیال لیے اس کی مجبوری کو سمجھتے ہوئے آگے نکل جاؤ. اگر سلام کرو اس کے بعد اجازت لو. ایک صحابی کہتے حضور صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے گھر کے باہر میں کھڑا تھا تو میں دیکھ رہا تھا کہ آپ اپنے گھر میں کیا کر رہے ہیں، اپنے گھر میں کیا کر رہے ہیں. میں دیکھ رہا تھا سراغ سے، جھانک کر دیکھ رہا تھا. سرکار نے فرمایا اگر مجھے معلوم ہوتا نا تو مجھے دیکھ رہا ہے باہر کے دروازے سراغ سے، میں تیری آنکھ پھوڑ دیتا. بجائے حضور سے زیادہ رحم دل کون ہے؟ رحمت اللہ عالمین ہے ہمارا آقا. ایک حضور فرمایا اگر مجھے معلوم ہوتا کہ تو میرے گھر میں سراغ سے جھانک رہا ہے میں تیری آنکھ پھوڑ دیتا. مجھے نہیں معلوم کسی گھر میں بلا اجازت جھانکنا منع. اس لیے پردہ جو لوگ نہیں لگاتے، میں کہتا ہوں اپنے پردہ دار رکھو. یہ اخلاق ہمیں اسلام سکھاتا ہے، یہ عادتیں ہمیں اسلام سکھاتا ہے. پردے کا اہتمام کرو. اور کہا سلام کر کر سائڈ میں ٹھہر جاؤ، بالکل دروازہ کھولے تو بیچ میں نہ کھڑے ہو، بولو نا سبحان اللہ. یا تو دائیں ہو جائے یا تو بائیں ہو جاؤ. دروازہ کھولے تو ایسا نہ ہو کہ آپ سینٹر میں کھڑے ہوئے ہو، یا تو دائیں ہو جاؤ یا تو بائیں ہو جاؤ. اور اس کے بعد جو ہے وہ اجازت دے تو داخل ہو جاؤ. حضور ایک صحابی کے گھر میں حضور چلے گئے، بولو نا سبحان اللہ. ساری کائنات حضور کی طرف پہنچ جاتے. وہ صحابی کتنے خوش نصیب ہو گئے جن کے گھر میں حضور جا رہے ہیں. اب جو ہے نا حضور گئے دروازے پہ کھڑے، سلام کیا السلام علیکم. وہ صحابی دروازے کے پیچھے تھے، انہوں نے جواب دھیرے دیا وعلیکم السلام. حضور کو سمجھ نہیں، انہوں نے پھر سلام کیا حضور نے، تو صحابی نے جواب دیا. پھر سلام کیا حضور نے، صحابی نے جواب دیا، لیکن حضور سنے نہیں. حضور جانے لگے. ساری کائنات کا آخر مولا واپس جانے لگے. چلو شاید اس بندے کی کچھ کام ہوگا، بندہ ہے یہ نہ ہو تکبر. وہ سارا حضور کا سینہ پاک ہر عیب سے پاک ہے. وہ ہمیں تعلیم دے رہے ہیں. جب جانے لگے صحابی رسول نے دروازہ کھولا، دوڑتے حضور کے دامن کو پکڑ لیا. حضور میں تو دروازے کو لگ کر کھڑا تھا، آپ کے سلام کو سن رہا تھا. تو صحابی نے حضور نے کہا کہ دروازہ کھولا کیوں نہیں؟ کہا حضور میں تو آپ کی سلامتی لینا چاہتا تھا، آپ سلام کر رہے تھے، میں دعا کرتا یا اللہ تیرا حبیب مجھے سلامتی دے رہا ہے تو لہٰذا آپ کی برکت لینے کے لیے میں نے یہ کام کیا. خیر سرکار جب یہ آیت اتری نا کہ اللہ تعالیٰ نے جب فرمایا کہ بغیر اجازت کے کسی خود کے گھر میں بھی مت جاؤ. اب کچھ صحابی جو تاجر صحابی تھے
وہ کہنے لگے حضور ہم تو کہیں باہر بھی جاتے ہیں, ہمیں صحرائے میں ٹھنڈا ہوتا ہے, آج کے دور میں لاڈج ہے, ہوٹل ہے, اب کیا ہم لاڈج یا ہوٹل میں بھی اجازت لے کر جائیں؟ اگر کسی گھر میں جانا نہیں ہے تو یا لاڈج یا ہوٹلوں میں بھی اجازت لے کر جائے, کیونکہ ہمیں کاروبار ہے, تاجر ہے. تو اللہ نے قرآن میں پھر آیت اتاری, خود اللہ اخلاق سے کہہ رہا ہے. اللہ فرماتا ہے لیس علیکم جناح ان تدخلوا بیوتا غیر مسکونہ. اللہ فرماتا ہے نا اس میں کچھ گناہ نہیں کہ ان گھروں میں تم جاؤ خاص کسی سکونت کے لیے نہیں, بلکہ تمہارے برتنے کا سامان ہے, تمہیں اختیار ہے وہاں تم ڈائریکٹ جا سکتے ہو, تمہیں اختیار ہے وہاں تم ڈائریکٹ جا سکتے ہو. پھر اللہ فرماتا ہے ما تبدون وما تکتمون, اللہ جانتا ہے تم جو ظاہر کرتے ہو اور جو تم چھپاتے ہو. یہ اللہ ہر چیز کا جاننے والا ہے, تمہاری نیتوں کو اللہ جانتا ہے. لہٰذا گھروں کے آداب حضور سکھا رہے ہیں. بولو نا محمد صلی اللہ علیہ وسلم. قرآن سورہ نور آپ پڑھ کر دیکھے, اس لیے کہا گیا نا مسلمان مرد سورہ توبہ پڑھا کرے, عورتیں سورہ نور پڑھا کرے. سورہ توبہ میں ایک مسلمان کیسا ہونا چاہیے سارے قانون اللہ نے بیان فرما دیے, اخلاق کیسے ہونا چاہیے, کردار کیسے ہونا چاہیے. اور سورہ نور میں اللہ تعالیٰ نے عورتوں کے لیے بہترین قانون بیان فرمائے, بہترین قانون بیان فرمائے ہیں. یہ حدیث اور آخری حدیث, یہ قرآن کی آیت سنانے کے بعد آخری ایک حدیث سنا کر میں بیان ختم کر رہا ہوں. اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم فرماتے ہیں قیامت کے دن سوائے اللہ کے عرش کے سائے کے اور کسی کا سایہ نہیں ہوگا, اور قیامت کا ایک دن 50,000 سال کے برابر ہوگا. کتنے سال کے بعد سن کر رہے کتنے 50,000 سال کے برابر کا ایک دن ہوگا, قیامت کا ایک دن. اور سرکار فرماتے ہیں وہاں پر سوائے عرش کے سائے اور کوئی اور سایہ نہیں ہوگا, اور اللہ تعالیٰ اس عرش کے سائے میں 7 لوگوں کے ٹھہرائے گا, 7 قسم کے لوگوں کو ٹھہرائے گا. فرمایا کہ حدیث پاک میں سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ سے مروی ہے, حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں قیامت کے دن اللہ تعالیٰ اپنے خصوصی سایہ رحمت میں 7 لوگوں کو ٹھہرائے گا. پہلا عادل بادشاہ, عدل کرنے والا. اب آپ کہیں گے اسلامی حکومت تو ہے نہیں, ہندوستان کا خاص طور پر جہاں اسلامی حکومت ہے وہاں عدل کر رہا ہو بادشاہ, ایسے انصاف کرنے والا عدل کرنے والے بادشاہ کو جو ہے اللہ تعالیٰ قیامت کے میدان میں اپنے عرش کے سائے تلے جگہ عطا فرمائے گا. لیکن ٹھہرے آپ, لیکن جو ہے نا یہ صرف اب تو اسلامی حکومت ہے نہیں, پھر عدل کیا ہے؟ تو ان عادل لوگوں میں, انصاف کرنے والے لوگوں میں خاندان کے بڑے بزرگ بھی آتے ہیں. ہاں دیکھیں خاندان کے بڑے بزرگ ہو جائے نا, جو خاندان کا فیصلہ کرتے ہیں وہ عدل سے کرے, اللہ کا خوف رکھتے ہوئے انصاف سے کرے, غریبوں کو دیکھ کر امیروں کو دیکھ کر نہ کرے, اپنوں کو دیکھ کر غیروں کو دیکھ کر نہ کرے, ورنہ پکڑ ہوگی. کیونکہ جو عدل اختیار کرتا ہے, ایک حدیث پاک میں حضور فرماتے ہیں کہ حدیث میں آتا ہے عدل انصاف کرنے والوں کو قیامت کے دن اللہ تعالیٰ نور کے ممبروں پر بٹھائے گا, نور کے ممبروں پر بٹھائے گا. اور ایک حدیث پاک میں آتا ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جو عادل ہر فیصلہ انصاف سے کرتا ہے, عدل سے کرتا ہے, تو اللہ تعالیٰ اس کو 60 سال سے بھی زیادہ عبادت کا ثواب عطا فرماتا ہے. جہاں عدل اتنا بڑا کام ہے نا, تو جو عادل لوگ ہیں انصاف کرنے والے, جو خاص طور خصوصاً خاندان کے بڑے لوگوں سے میں ہاتھ جوڑ کر کہتا ہوں, دین کا معاملے میں تم جو چاہے مجھ سے کہہ دے تو یہ کرنا ہے, آج وہ کرنا ہے, ایسا نیاز کرو, ایسا کام کرو, یہ کرو, ہم خاندان کے بڑے ہیں. تم خاندان کا فیصلہ کر رہے ہو نا, تو خدا کی قسم قیامت کے دن سب سے زیادہ عذاب, اگر غلط فیصلہ کر رہے ہو, دین کے خلاف کر رہے ہو, شریعت کے خلاف کر رہے ہو, اللہ کو ناراض کرتے ہوئے غلط فیصلہ کر رہے ہو, تو سب سے خطرناک عذاب تم پر ہوگا. اگر تم سچائی کا وجہ صرف جہاں پر اسلامی مسلمان بادشاہ کے لیے ہے, تو وہاں ان خاندان کے بڑوں کے لیے بھی ہے, وہاں شوہر کے لیے بھی ہے کہ بیوی پر حق کا فیصلہ کرے, ان ماں باپ کے لیے ہے کہ بچوں پر فیصلہ انصاف کا کرے, حق کا کرے, ان بچوں کو بھی ہے کہ ماں باپ کا ساتھ فیصلہ حق کا کرے, انصاف کا کرے. اگر انصاف کی بات آئے تو میں بہت سے باتیں نکل جائیں گے. لہٰذا ایک وہ جو عادل بادشاہ ہو, انصاف کرنے والا, اس کو اللہ قیامت کے دن عرش کے سائے میں جگہ عطا فرمائے گا. دوسرا وہ نوجوان ہو, نوجوان ہو لیکن نیک ہو, بولنا سبحان اللہ, خاص طور نوجوان بچے سنیا,
آپ سمجھیں کہ جوانی آپ کو اللہ تعالیٰ نے کھیلنے کودنے مار توڑ کرنے جوا کھیلنے ماں باپ کو ڈرانے دوستوں کو دشمنوں کو یعنی ہم لڑنے جھگڑنے قتل کرنے کے لیے دیا؟ نہ عبادت کے لیے دیا۔ حدیث میں آتا ہے جو نوجوان اللہ کی بارگاہ میں سر جھکاتا ہے تو اللہ تعالیٰ بڑا خوش ہوتا ہے۔ بولنا سبحان اللہ۔ ایک نبی کے پاس اللہ نے وحی فرمائی، اس نبی کی خدمت ایک نوجوان بھی تھا بوڑھا بھی تھا۔ اللہ کے تعالیٰ نے فرمایا میں اس بوڑھے سے زیادہ نوجوان سے خوش ہوں، بوڑھے سے بھی راضی ہوں لیکن نوجوان سے بھی راضی ہوں، زیادہ خوش ہوں۔ کہا کیوں؟ کہا اس لیے یہ بوڑھا آدمی تو بعد میں توبہ کیا غلط کاموں سے، یہ نوجوان نوجوانی میں توبہ کر رہا ہے، نوجوان نوجوانی میں توبہ کر رہا ہے۔ اسی لیے حدیث پاک میں آتا ہے کہ نوجوان جو ہے جب عبادت کرتا ہے اللہ بڑا خوش ہو جاتا ہے۔ تو نوجوانوں کو چاہیے کہ نوجوانی میں سچی توبہ کر کر اللہ کی بارگاہ میں ٹک جائے۔ اور دوسرا وہ ان ایسے نوجوانوں کے اللہ تعالیٰ اپنے عرش کے سائے تلے جگہ عطا فرمائے گا۔ تیسرا وہ جس کا دل مسجد سے محبت میں ڈوبا ہوا ہو، تیسرا وہ جو اللہ قیامت کے دن عرش کے سائے میں جگہ دے گا جس کا دل مسجد سے محبت میں لٹکا ہوا ہو۔ ایک نماز ختم ہوئی فجر تو ظہر تک اٹکا دل ہے، کب ظہر کیا ظہر کب مسجد میں جاؤ، ظہر پڑا تو عصر تک دل لٹکا ہوا ہے، کب عصر کیا ظہر کب مسجد میں جاؤ، جو مسجدوں سے محبت کرتا ہے تیسرے اس کو اللہ قیامت عرش کے سائے میں جگہ عطا فرمائے گا۔ اور چوتھا وہ جو اللہ کی مرضی کے لیے آپس میں محبت رکھتے ہیں۔ ولیوں سے محبت کیوں ہے بھائی؟ اللہ کے دوست ہے۔ غوث اعظم سے محبت کیوں ہے؟ بولے اللہ کے دوست ہے۔ بابا صاحب سے محبت کیوں ہے؟ بولے اللہ کے دوست ہے۔ لہذا اللہ سے دوستوں سے محبت کرنے والا اللہ قیامت کے دن کو بھی اپنے عرش کے سائے میں جگہ عطا فرمائے گا۔ پانچواں وہ کہ ایک خوبصورت حسین اور جمیل عورت کسی نوجوان کو غلط کام کے لیے بلائے اور وہ کہے مجھے اللہ دیکھ رہا ہے، بولنا سبحان اللہ، اللہ دیکھ رہا ہے، اللہ کے خوف سے وہ گناہ نہ چھوڑ دے، اللہ فرماتا ہے اس کو قیامت کے دن اپنے عرش کے سائے تلے جگہ عطا فرمائے گا۔ اور چھٹواں وہ کہ جو ایسی خیرات کرے، جو ایسی خیرات کرے سیدھے ہاتھ سے دے تو دائیں ہاتھ کو خبر نہ ہو، سیدھے ہاتھ سے دے تو دائیں ہاتھ کو خبر نہ ہو، ایسا صدقہ اور خیرات کرنے والوں کو اللہ قیامت کے دن اپنے عرش کے سائے میں جگہ عطا فرمائے گا۔ اور ساتواں وہ جو تنہائی میں ہو گناہ سے بچتے ہوئے اللہ کی عبادت کرتا ہو، لوگوں کے سامنے لوگوں کو دیکھ کر نماز پڑھنا الگ بات ہے، باپ کیا کہے گا، بھائی کیا کہے گا، رشتہ دار کیا کہے گا، شراب پی رہا سے انہوں نے کیا کہا، لیکن لوگ کے سامنے ہو یا تنہائی میں ہو اللہ کی عبادت ہر حال میں کرو۔ ایسے شخص کو اللہ تعالیٰ جنت میں قیامت کے دن اپنے عرش کے سائے میں جگہ عطا فرمائے گا۔ اگر میں اس حدیث کی شرح کر لیتے بیٹھو یقین جانیے کہ جمعے کا وقت ختم ہو جائے گا کہ عادل کس کو کہتے ہیں، نیک نوجوان کس کو کہتے ہیں، اللہ سے محبت کا مطلب کیا ہے، خیرات صدقہ دینے کا مطلب کیا ہے، تنہائی میں عبادت کرنے کا مطلب کیا ہے، زنا سے بچنے کا مطلب کیا ہے۔ تو آپ کو 1-2 گھنٹے اور گزر جائیں گے لیکن اس حدیث کی شرح مکمل نہیں ہوگی۔ بس میں بات ختم کر رہا ہوں، آخری بات یہی اپنے ذہنوں میں یہ خیال پیدا کر لے کہ اللہ دیکھ رہا ہے، معاشرہ سدھر جائے گا۔ کسی کے گھر جاؤ تو یہ خیال کرو کہ اللہ دیکھ رہا ہے، میری نیتوں کو دیکھتا ہے، میرے ظاہر کو بھی دیکھتا ہے، میرے دل میں کیا چل رہا ہے دیکھ رہا ہے، میرے خیال میں کیا ہے یہ دیکھ رہا ہے۔ یہ خیال جس بندے کے اندر پک جائے کھانے کی طرح اللہ دیکھ رہا ہے، پھر انشاءاللہ وہ کبھی نماز سے سستی نہیں کرے گا، انشاءاللہ وہ جھوٹ نہیں بولے گا، غیبت نہیں کرے گا، قتل غارت نہیں کرے گا۔ بس یہ خیال کرو اللہ دیکھ رہا ہے اور قیامت کے دن حساب کتاب دینا ہے۔ اللہ کی بارگاہ میں دعا ہے اللہ تمام کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ جتنے بوڑھے بچے نوجوان یا بیٹھے مولا کے بیٹھنے کو قبول فرما، ان تمام کو سچا عاشق رسول بنا اور ان کی نسلوں میں یا اللہ عاشق رسولوں کو پیدا فرما۔ وما علینا الا البلاغ والحمد للہ۔